السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے یہ دوریاں اور نزدیکیاں۔ ہماری ناول ایمرجنسی نکاح بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، آفٹر میرج بیس ناول ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے اور فیملی بیس کہانی ہے اور فرینڈشپ بیس کہانی ہے۔ بہت پیاری سی، بہت اچھی سی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آئے گی۔ اور ہاں، سیکنڈ میرج بیس کہانی بھی ہے یہ۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اور ایک اور بات، میں نے سوچا ہے کہ جو ہماری ناول چل رہی ہے غم عشق کے حصار میں، اس کا بھی ڈیلی ایک ایک پارٹ دوں گی اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹی ناول اور ہاں ایک لانگ ناول بھی ریڈی کر رہی ہوں دھیرے دھیرے کر کے۔ لانگ ناول بھی اپلوڈ کروں گی۔ بہت ہی پیاری، بہت زبردست سی ناول ہے وہ والی بھی، اور آپ سبھی کو ضرور پسند آئے گی۔ تب تک کہ یہ چھوٹی چھوٹی ناولس کو سنیے، انجوائے کیجیے اور ہاں میرا حوصلہ اسی طرح سے بڑھاتے رہیے۔ مجھے آپ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور ناولس کو خوب انجوائے کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آخری بار گیٹ کو سیاہ اور سنہری اسی نے پینٹ کیا تھا، اور اس وقت بدرنگ سا گیٹ کھولتے ہوئے ایاز کو لگا وہ بھی اس سے شکایت کر رہا ہے۔ دیکھو، تمہارے بعد کسی نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔ شکایت ہے۔ اندر داخل ہوتے اس کے دل نے جیسے ہی سسکی لی۔ خود کو ان کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اونچی دیواروں سے گھرے صحن کا نقشہ بھی اس کے دل کی طرف بدلا اور اجڑا تھا۔ نیم کا سایہ دار پیڑ اپنی جگہ تھا، مگر اس کے نیچے نہ اماں کی آرام کرسی تھی، نہ ہی اس کے تنے سے لپٹے منی پلانٹ کے چوڑے پتے تھے۔ احاطے کی دیوار سے لگی کیاریاں خالی تھی۔ وہاں کے گلاب، موتیا، جوہی، چمیلی، جاسونتی کے پودے، گملے اور بیلیں ندارے تھے۔ بس گیٹ کے دائیں طرف والا ایک لیمو کا درخت بچا تھا۔ اس کی بائک اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ گیٹ کی آواز پر جن کی طرح نمودار ہونے والا سنان ہی باہر آیا، نہ اسوا نظر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ رات میں اکثر چھت پر ہوتی تھی۔ ماموں 4 دفعہ تمہارا پوچھ چکے ہیں، اور احسان بھائی بائک پر تمہارے پیچھے بیٹھی نئی نمونی کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے دیر سے آنے پر وہ چشمہ ناک پر جماتے ہوئے دبی آواز اور ملامتی لہجے میں ہمیشہ آنے والے طوفان سے پہلے اسے آگاہ کرتی تھی۔ جانے کس شہر میں کس کے ساتھ ہوگی؟ کچھ تصور اور حقیقت یکساں محال ہوتی ہے۔ اسوا کے ساتھ کسی اور کا نام اس سے سوچا بھی نہیں جاتا تھا۔ دونوں بیگ گھسیٹتے ہوئے صحن عبور کر کے ہال کے دروازے تک آیا اور وہیں ٹھہر گیا۔ براؤن اور کریم قالین کی رنگت ماند پڑ گئی تھی۔ ایل شیپ گہرے مرون صوفے کی جگہ بدل گئی تھی۔ اب وہ ٹی وی یونٹ کے بالکل سامنے تھا۔ اس پر پڑے کشن کور اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سامنے رکھے کافی ٹیبل پر صحن میں کھلے پھول سے سجا کوئی گلدان نہیں تھا۔ اس پر ہمیشہ بچھا رہنے والا اماں کی کشیدہ کاری کا تاریخی نمونہ غائب تھا۔ میز پر صرف اخبار رکھا تھا۔ کمرے میں بھی کوئی انڈور پودا نہ تھا۔ پاپا کی کتابوں کی الماری اور صوفے کے ساتھ کھڑا رہنے والا لمبا سا آرائشی گلدان اپنی جگہ موجود تھا۔ دیوار پر آیت الکرسی کی فریم کے علاوہ 2 قدرتی مناظر کی تصویریں ٹنگی تھیں۔ یہ عجیب ٹرینڈ ہے۔ اچھی بھلی صاف شفاف دیوار کو لے کے فریموں سے بھر دو، اس سے کمرہ چھوٹا لگتا ہے۔ مجھے تو میرا بس چلے تو گھڑی کے علاوہ دیوار پر کچھ نہ ٹانگو۔ یہ آواز واپسی کی مرہون منت نہ تھی۔ میلوں کے فاصلے پر بھی گزرے 3 برسوں سے یہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ ہر یاد پر حیران ہو رہا تھا کہ اسے سب کچھ اس قدر تفصیل سے یاد تھا۔ اس نے تو کبھی گھر پر اتنی باریک بینی سے توجہ نہیں دی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ سب اسوا سے جڑے تھے؟ اندر سے آواز آئی۔ ہاں۔ اپنے کمرے سے ہال میں آ رہے سنان نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں 2-3 بار میچ کر کھولی۔ سنجیدہ چہرہ، پرسوچ آنکھیں، ہلکی داڑھی اور ذرا سے بڑے وزن کے ساتھ بدلا بدلا سا وہ اس کا ضدی بھائی تھا۔ جب تسلی ہو گئی کہ واقعی وہی سامنے کھڑا ہے، زور سے چلایا، امی، اماں! کیا ہوا؟ گرتی پڑتی شگفتہ پہلے نمودار ہوئی۔ ہورنک بنے سنان کی نظروں کا تعاقب کیا اور ان پر شادی مرگ طاری ہو گئی۔ ایاز! فرتے مسرت سے کانپتی آواز پکارتے انہوں نے دوڑ کر بیٹے کو گلے لگایا۔ ایاز 3 برس سے ترس رہی پیاسی ممتا پر ٹھنڈے میٹھے دیدار اور لمس کے چھینٹے پڑنے لگی۔ رو رہی تھی، کتنا ترس آیا، کتنا تڑپایا ہمیں۔ سوری ممی۔ ایاز نے جھک کر ان کے شانے پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ صحرا کا مسافر تو وہ بھی تھا۔ اماں! سنان نے ایک بار پھر آواز لگائی۔ اسے انہیں لینے خود ان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا، مگر اس کے قدم منجمد ہو گئے تھے۔ اسے ایک ساتھ بہت سی باتیں اور کئی منظر یاد آ رہے تھے، اور سب کا مرکز اسوا تھی۔
سامنے موجود بدلے ایاز کو دیکھتے ہی اس پر منکشف ہوا تھا کہ جو بات وہ اس سے پہلے جان گیا تھا، وقت گزر جانے کے بعد اسے بھی اس کا ادراک ہو گیا ہے، اور یہ سچ اسے خوش نہیں کر سکا کہ اسوا اب پہلے والی اسوا نہیں تھی۔ اس کے بھائی نے دیر کر دی تھی۔ آسمان ٹوٹ پڑا ہے یا قیامت آ گئی جو تو اتنا دور سے ہی کہتی آ رہی اماں کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ شگفتہ بیٹے سے الگ ہوئی، ایک اور شادی مرگ کی کیفیت۔ اس خوشی پر وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی، اس سے پہلے یاس نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا، زور سے روتے اس سے لپٹ گئی۔ اتنے دن بعد آج بسنت پھولی ہے اس گھر میں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سنبھل کر کہا، اماں۔ یاس ہلکے سے ہنسا، بہت مس کیے آپ کے محاورے۔ اسے خود سے دور کر کے انہوں نے اس کا چہرہ تھاما۔ تو آیا کیوں نہیں جلدی؟ ایسا کیوں کوئی کرتا ہے؟ وعدہ کر اب کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ شرمندہ تھا، پچھتا رہا تھا، سب سے معافی مانگنے کے لیے بے قرار تھا، مگر اس وقت اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ اس کی کیفیت بھی انسی تھی، لیکن وہ اپنی دادی اور ماں کی طرح اعلانیہ رو بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ضبط کرتے سر ہلایا اور وہ سب اس خاموش وعدے پر ہی مطمئن ہو گئے۔ اماں، یہ انت بھلا تو سب بھلا ہے یا لوٹ کے بدھو گھر کو آئے؟ پائل ابھی آئی تھی اور اسے دیکھ کر دروازے میں کھڑے کھڑے ہی اس نے سوال داغا، یا آپ آئے؟ بہار آئی؟ ارے واہ، تم تو پکی شاگرد ہو گئی اماں کی۔ یاس نے کہا، آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ کوئی عربی بھی ساتھ ہے؟ مجھے انہیں نزدیک سے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔ سنان باپ کو میسج کر چکا تھا۔ بھاگتے دوڑتے گھر پہنچے تب وہ اماں اور شگفتہ کے بیچ صوفے پر بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ باپ کے جھکے کندھے اور بالوں سے چھلکتی سفیدی دیکھ کر وہ بھی ندامت کے گہرے کنویں میں جا گرا۔ سب کا مجرم تھا، مگر سب سے زیادہ اعجاز اور اسوا کا تھا۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو اس کے سوچے اور بار بار مشق کیے سارے جملے یوں ہی رہ گئے۔ اتنی دیر لگا دی بیٹا، انہوں نے نمناک آواز میں کہا۔ جب سے ضبط کر رہا یا سب کے سامنے چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے تو ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی، اپنے لیے سزا سننا تھی، لیکن انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر اسے گلے لگا لیا تھا۔ باپ کے سنجیدہ مزاج اور رعب نے ان کے مابین ہمیشہ فاصلے اور جھجک قائم رکھی تھی، اور گھر چھوڑ کر جاتے ہوئے اس کے دل میں باپ کے لیے صرف شکایتیں تھیں۔ مگر اس وقت باپ کے گلے لگے یاس کو ان کی محبت اور اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ ان کے اس برتاؤ نے اس کا افسوس بڑھا دیا تھا۔ باپ سے لپٹا رو رہا تھا اور باقی سب بھی آنکھیں پوچھ رہے تھے، آنکھوں کے اندھے اور نام نیند سکھ۔ اسے دیکھتے ہی اماں نے گھورتے ہوئے ناگواری سے کہا، اب کیا ہوا؟ اس نے پہلے چشمہ ناک پر درست کیا، پھر سر جھکا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے اس طنز کی وجہ سمجھنا چاہی۔ اسوا نام اس لیے رکھا تھا تیری ماں نے کہ اسوا حسنہ والی ہوگی بیٹی، اور تو یہ۔ انہوں نے اس کے پیر کی سمت اشارہ کیا، ٹخنوں کی نمائش کر رہی ہے اماں؟ اس نے ٹھنک کر احتجاج کیا، ٹخنوں تک ہے، اس سے اوپر نہیں۔ اور یہ دیکھے، اس نے بیگ کی سائڈ پاکٹ سے اینکل لینتھ والی جرابیں نکالی، ابھی انہیں پہننا ہے، ان کے بنا گھر سے نکلتی ہوں میں۔ ارے یہ نگوڑے کپڑے پہنتی کیوں ہو؟ اس کے شلوار قمیض نہ پہننے پر وہ ہمیشہ نالا رہتی تھی۔ گھر سے باہر جینس، جیگنگ اور ٹراؤزر پر کرتیاں، اور گھر میں گھٹنے تک آتے ٹی شرٹ اور پاجامے کا معمول انہیں کانکھ نہیں بھاتا تھا۔ پیروں میں بھی وہ سنیکر اور لوفرز پہنتی تھی۔ اب بھی بلو جینس پر گلابی سفید کرتا اور سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال پیچھے اسکرنچی میں قید تھے، ہاتھ کے انگوٹھوں میں 2 رنگز پھنسی تھی، اور کلائی پر بقول اماں پہاڑ سائز کی گھڑی۔ میک اپ سے تو اس کی جان دشمنی تھی۔ اس نے اپنا بیگ فرش پر کرسی سے ٹکایا اور فون رومال میز پر رکھ کر جرابیں پہننے لگی۔ ممی، ایاس اپنے کمرے سے ہی بولتا ہوا آ رہا تھا، ناشتہ ریڈی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں چلا۔ ٹی شرٹ گلے سے نیچے کھینچتے وہ ہال میں داخل ہوا۔ اولاد ہے یا دشمن؟ شگفتہ 2 پلیٹیں ہاتھوں میں لیے باورچی خانے سے باہر نکلی، دھمکی کے بنا بات ہی نہیں کرتی۔ ممی، دودھ کا مگ واپس میز پر رکھتے ہوئے سنان نے احتجاج بلند کیا، صرف ایک اولاد، باقی 2 کبھی دھمکی نہیں دیتی۔ بڑے بھائی بڑی والی دھمکی دے چکے چھوٹے سے۔ اس نے اسوا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے اطلاع دی۔ سنان نے چونک کر ماں کو دیکھا، جو گزشتہ شب حسان کی گفتگو یاد آتی لب بھیج کر چپ ہو گئی تھی۔ آملیٹ اور روٹی والی پلیٹ اسوا کے آگے اور ابلے انڈے اور اسموتھی ایاز کے سامنے رکھ کر وہ پلٹ گئی۔ اماں، آپ کو بتایا نہیں ممی نے؟ چمچ سے ابلتے انڈے کی زردی نکال کر اسوا کی پلیٹ میں رکھتے اس نے دادی سے پوچھا۔ ایاز کے بچے؟ شگفتہ نے واپس دروازے میں آ کر دانت پیسے۔ آنٹی جی، باورچی خانے سے اماں کی چائے کا پیالہ
لیے پائل نمودار ہوئی۔ کس سے چھپا رہی آپ کی ساس نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اماں کے محاورے اور مثال اسے ہی سب سے زیادہ یاد تھے۔ انہیں پتہ ہے بڑے بھیا کو کوئی لڑکی پسند ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے۔ اس کے حلق سے ہے تھی گئی آئی وغیرہ کے ساتھ نون گنا کبھی نہیں نکلتا تھا۔ وہ چائے کا پیالہ ان کے آگے رکھ کر چلی گئی۔ حسان پہلے میرے پاس ہی آیا تھا کہ پاپا ممی سے آپ بات کریں۔ میں نے کہا خود بات کرو۔ انہوں نے پیالہ اٹھاتے ہوئے شگفتہ کی سمت دیکھے بنا سکون سے کہا۔ شگفتہ ہنستے مسکراتے زندگی گزارنے پر یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی رکھا تھا۔ ساس نے ابتدائی دنوں میں روایتی رنگ دکھائے بھی تو انہوں نے روایتی بہو کا چولا نہیں پہنا۔ آخر ساس بھی تھک ہار کر رام ہو گئی اور عرصے سے بڑے بیٹے کو چھوڑ کر نواسی کے ساتھ مستقل ان کے پاس رہتی تھی، مگر اب بھی ان کے اندر کبھی کبھی پرانی روایتی ساس انگڑائیاں لیا کرتی تھی اور وہ انہیں ایسے دھچکے دیتی کہ شگفتہ کچھ پل کو تھم جاتی تھی۔ اچھا کیا، اب بھی وہ سنبھل کر پلٹ گئی۔ میں نے بھی کہہ دیا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اپنے پاپا سے خود کہو۔ ویسے احسان بھائی لگتے تو نہیں ایسے کہ خود لڑکی پسند کر لیں گے یا کوئی لڑکی انہیں پسند کرے گی۔ وہ تو بات بھی دن کی 4 گن کے کرتے ہیں اور جواب تو بنا بولے ہی دے دیتے ہیں۔ پائل پھر نمودار ہوئی۔ بہرا سو گہرا، اتنا خوبرو ہے میرا پوتا، اسے کون ناپسند کر سکتا ہے۔ اماں کو پائل کا تجزیہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ واہ کیا لبرل فیملی ہے۔ ایاس نے خالی گلاس میز پر رکھا اور رسوا کا رومال اٹھا کر منہ صاف کیا۔ تمہاری گرل فرینڈز کا بار اٹھانے اتنے لبرل پھر بھی نہیں۔ اسوا نے دانت پیستے اسے گھورا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ اماں نہ سن سکے۔ سب کو تھوڑی نا گھر لانا ہے، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ویسے وہ میری گرل فرینڈز نہیں، فرینڈ ہے۔ اس نے رومال فون کے قریب سابقہ جگہ پر بڑے سلیقے اور احتیاط سے رکھا۔ آپ سنیں، آپ کا اظہار بند سنیں، زور سے بولا کرو۔ وہ دونوں جب خسر پھسر کرتے اماں کا یہ جملہ لازمی ہوتا تھا۔ کچھ نہیں اماں، اس نے میرا رومال خراب کر دیا، یہ آج والی کو دے دینا۔ اسوا نے رومال چٹکی میں پکڑ کر اس کے سامنے رکھا اور ٹیشو باکس سے 3-4 ٹیشو ایک ساتھ کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو سنان، بیگ شانے پر لٹکا کر اس نے سنان کو مخاطب کیا۔ ان دونوں کا کالج ایک ہی تھا۔ ناشتہ تو پورا کر لے، اماں نے ٹوکا۔ دیر ہو رہی ہے، رکشے میں کھا لوں گی۔ اسوا نے آملیٹ اور زردی روٹی پر رکھ کر رول بنایا اور ایک ٹیشو نکال کر اس میں لپیٹ لیا۔ اللہ حافظ مامی، اللہ حافظ اماں۔ فی امان اللہ۔ شگفتہ باہر آئی۔ سنبھل کے جاؤ۔ سنان بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ شگفتہ نے آگے آ کر ٹی شرٹ کی کالر ٹھیک کی اور بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس جنگل میں کنگھا برش کچھ تو پھرا لیا کرو۔ ٹھیک ہی تو ہے ممی۔ سنان نے انگلیوں سے بال پھر سے بکھرا لیے۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ باہر نکل گئی۔ لب سختی سے بند کیے وہ گہرائی سے سرسرا کر اوپر آنے کی کوشش کر رہی ایک چیز کو اندر ہی دبا رہی تھی۔ وہ دونوں گیٹ سے نکل کر گلی میں ہی تھے جب پیچھے سے ایاس بائک پر آیا۔ رکشہ نہیں ملا؟ اس نے رفتار کم کی۔ شیئرنگ رکشہ یہاں نہیں، مین روڈ پر ملتا ہے، سنان نے جتایا۔ چلو چھوڑ دو تم دونوں کو۔ دونوں نے ایسی کڑی نظر اس کے سپرد کی مانو وہ انہیں کسی گناہ کی دعوت دے رہا ہو۔ تمہاری بائک کی پچھلی سیٹ ہمارے شایع نشان نہیں، اسوا نے چشمہ ناک پر دور کرتے مسکرا کر طنز کیا، اور تمہارے پاس 3 سواری والا فائن کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ سنان نے دوسرا آئینہ دکھایا۔ جاؤ کوئی بیچاری لیٹ نہ ہو جائے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا اور فرش سے بائک بھگا لے گیا۔ شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ حسان نے 4 دن لگاتار اس کی بائک کے پیچھے لڑکی کو دیکھا۔ 5 دن حسان نے اماں اور شگفتہ کے سامنے استفسار کیا اور اس نے سہولت سے تفصیل بیان کی۔ ٹیوزڈے کو لیزا تھی، وینسڈے کو زائرہ، تھرسڈے کو شاید روبی تھی اور جمعہ کو مسکان کو لفٹ دی تھی۔ اس نے سب کے کھلے منہ اور پھٹی آنکھیں دیکھی نہیں۔ باپ نہ مارے مینڈکی اور بیٹا تیز انداز۔ سب سے پہلے اماں ہوش میں آئی اور عادتاً لاڈلے پوتے کی کرتوت کو ایک ہونک میں اڑانے کی کوشش کی۔ آپ کہیں ممی کو مینڈکی تو نہیں کہہ رہی؟ شگفتہ نے اس کی پیٹھ پر ایک زور کا ہتھڑ لگایا۔ تمہاری بائک پر روز نئی لڑکی کیوں ہوتی ہے یہ بتاؤ؟ مطلب آپ چاہتی ہے ایک ہی لڑکی ہو؟ میں چاہتی ہوں پچھلی سیٹ خالی رہے۔ آپ سب جانے کیا سمجھ رہے؟ کالج جاتے ہوئے راستے میں بس یا رکشہ کا ویٹ کرتا کالج یا کلاس کا کوئی شناسا چہرہ مل جائے تو اسے بٹھا لیتا ہوں۔ تمہارے شناسا سارے چہرے زنانی کیوں ہیں؟ اسوا نے تیکھا سوال کیا۔ ایسا تو نہیں ہے، ہاں لیکن یہ سوچنے والی بات ہے مجھے روز زنانیاں ہی کیوں روکتی ہے۔ سدھر جاؤ۔ تمہارے پاپا کو خبر ہوئی تو خیر نہیں، انہیں یہ حرکت پسند نہیں۔ شگفتہ نے سنجیدہ مزاج شوہر کے متعلق سچ ہی کہا۔ پاپا کو خدمت خلق
سوشل ورک پسند نہیں۔ بڑی معصومیت سے حیران ہوا، جس میں ایک جوان لڑکے کے ساتھ کئی لڑکیاں شامل ہو۔ ایسا سوشل ورک نہیں پسند، نہ انہیں نہ ہمیں۔ اب کوئی ہاتھ لہرا کر لفٹ مانگے تو کیا میں زن سے آگے بڑھ جاؤں؟ آپ سب مجھے بد اخلاقی کا درس دے رہے۔ اس نے ان سب کو شرم دلانی چاہی۔ اب زیادہ شور نہ ڈالو تم سب، ویسے ہی دنیا میں اچھا بدنام برا کا اصول رائج ہے۔ اماں نے بھی مشرقی دادی کا کردار نبھاتے سب نظر انداز کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ایسی باتیں تو اڑی اڑی تاک پہ بیٹھی، خواہ مخواہ بدنام ہو جائے گا ایاز۔ اس دن کے بعد سے اعجاز کے علاوہ سب اس کے سوشل ورک سے باخبر تھے، اور وہ بھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کہتا، مزید شیر ہو گیا تھا۔ اس کی زبان صرف باپ کے سامنے قابو میں رہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اماں فون پر بات ختم کر رہی تھی۔ دکھ بھرے بے فاختہ اور کوے میوے کھائے۔ فون رکھ کر وہ بڑبڑائی، اب کس نے کیا کر دیا؟ تیری ماں نے پائی جوڑی قربانی دی، من مارا، اور گھر میں 6 مہینے بھی نہ رہ سکی۔ سمجھ گئی۔ دوسری طرف یقیناً تبسم تھی، اور ذاتی مکان کا سارا عیش و آرام اس کی سوکن کے حصے میں آیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کام کی بات پوچھی۔ تبسم یوں ہی فون نہیں کرتی تھی۔ تیرا باپ نکلا ہے وہاں سے۔ دادی کا موڈ آف تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، انہیں اپنی بیٹی کی جواں مرگی کا دکھ زیادہ ہوتا ہے یا پھر داماد کو اپنی دوسری بیوی بچوں کے ساتھ خوش دیکھنے کا، حالانکہ وہ خود ضد کر کے بچپن میں ہی اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس کے باوجود ابو اس سے غافل نہیں تھے۔ فون پر خبرگیری کے ساتھ ساتھ 2 پابندی سے وقت نکال کر اس سے ملنے آتے تھے۔ انہوں نے فاصلے کے باوجود باپ بیٹی کے رشتے کو سرد مہری، بے رخی یا تکلف کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ جب بھی ملتے اسے گلے لگاتے، اس کا ماتھا چومتے، سامنے بیٹھ کر اس سے گھنٹوں بات کرتے، اس کی سنتے اپنی کہتے، کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتے، ساتھ کھانا کھاتے۔ انہوں نے دور رہ کر بھی باپ کی طرح محبت اور شفقت بھرے لمس اور آغوش سے اسے محروم نہیں رکھا تھا۔ وہ جانے لگی تو انہوں نے آواز دی، تو کہاں بھاگ رہی ہے؟ مامی کے بالوں میں مہندی لگانی، ابو کے آنے سے پہلے وہ ختم کر لوں۔ دادی کو مزید موقع دیے بنا وہ باہر نکل گئی۔ مامی کے بالوں میں مہندی لگانے کے بعد وہ نہا دھو کر ٹی شرٹ اور پاجامے میں تیار تھی۔ بالوں میں برش چلا کر اس نے دراز سے سفید ہیئر بینڈ نکال کر سر پر ایڈجسٹ کیا۔ کالج سے گھر آتے اس کا حلیہ بدل جاتا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے ساتھ بال بھی کھل جاتے تھے۔ شانے سے چند انچ نیچے جھولتے کھلے بالوں کو بار بار آگے آنے سے روکنے کے لیے وہ ہیئر بینڈ لازمی لگاتی تھی۔ چشمہ لگا کر اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر وہ باہر آئی۔ ہال دروست کرنے کے بعد وہ باہر سے تازہ پھول توڑنے صحن میں آئی تو یاس اپنی بائک دھو رہا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ انکل آ رہے، اس نے پائپ لگاتے پوچھا۔ اسے اس سے کام تھا، لیکن چھٹی کے دن والی تفصیلی صفائی اتنی جلدی ختم نہیں ہونا تھی۔ وہ گلدان میں پھول سجا کر باورچی خانے میں ڈبے اور فریج کھنگال رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ یہ لو، اس نے لفافے اس کے سامنے لہرائے۔ تھینک یو، کھل اٹھی تھی۔ کتنے اچھے ہو تم، مسکا لگانے کے انداز میں مسکرائی۔ اس کے ابو کو جس حلوائی کی دکان کی کچوری پسند تھی وہ ہوم ڈیلیوری نہیں دیتے تھے، اور اس وقت سنان بھی موجود نہیں تھا۔ ہوں تو مگر تمہیں کم ہی یاد رہتا ہے، اس نے منہ بنایا۔ احسان نے باپ سے بات کی، انہوں نے بھی اس معاملے میں بیٹے کی پسند قبول کر لی۔ شمیلہ اس کی ہم جماعت تھی۔ باقی معاملات بھی چلتے طے ہو گئے۔ باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی، مگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹی سی تقریب میں رشتے اور شادی کی تاریخ کا اعلان ہوا۔ اسی محفل میں شمیلہ کی خالہ زاد آصفیہ کے حسن نے ایاز کو چاروں چانے چت کر دیا۔ اسوا خلاف معمول اس کے سامنے والی کرسی کی بجائے آج وہ بغل والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سنو۔ اس کی سرگوشی کے جواب میں اس نے پلاؤ سے مٹر چن کر اس کی پلیٹ میں ڈالتے مصروف انداز میں ہنکارا بھرا۔ تم شمیلہ بھابھی کی ساری کزن سے ملی؟ اس نے اسی مصروف انداز میں کہا۔ یہ مٹر میں چن لیتا ہوں۔ اس نے اس کی غیر منقسم توجہ چاہیے تھی۔ وہ چمچ سے مٹر اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ وہ دونوں اپنی پلیٹوں میں ابلے انڈے کی زردی، سفیدی، مٹر، آلو اور کشمش بادام کے تبادلوں کے عادی تھے۔ اس مہربانی پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ سنبھل کے، کیسا نواجی؟ احسان بھائی کا سسرال ہے۔ ماموں گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے اماں اور مامی کی سمت دیکھیں گے بھی نہیں۔ تمہاری اور بھائی کی پھیلائی افواہوں نے مجھے بدنام کیا ہے، ورنہ اچانک رک گیا۔ ابھی اسے ناراض کرنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے جیسا تھا۔ اسوا نے ابرو چڑھا کر چشمے کے پیچھے سے گھورتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ زندگی میں پہلی بار سیریسلی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اسوا کے منہ میں بھرا گھونٹ فوارے کی شکل میں باہر آیا۔ شکر تھا وہ دونوں میز کے آخری سرے پر تھے۔ اس کی کھانسی پر اب سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ یاس نے ٹشو سے چہرہ صاف کرتے ساری توجہ اپنی پلیٹ پر مرکوز کر دی۔
آہستہ کھاؤ، کہاں بھاگنے کی جلدی، دادی نے کہا۔ کھانسی بننی ہوئی تو شگفتہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی پشت سہلان لگی۔ ان دونوں کے علاوہ سب شادی اور اس کی تیاریوں پر سنجیدہ گفتگو مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی تو کھانس کھانس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ خشک کیا۔ پانی پی اور آہستہ آہستہ کھاؤ۔ شگفتہ نے گلاس اسے تھمایا، اپنی جگہ بیٹھ گئی اور سر ہلا کر کھانے لگی۔ دل تو کر رہا تھا یاس کو کھینچ کر ابھی باہر لے جائے، مگر کھانا چھوڑ کر میز سے اٹھنا مشکل تھا۔ سب پھر وہیں سے دوبارہ گفتگو شروع کر چکے تھے جہاں رکی تھی۔ میں ٹیرس پر ہوں، وہیں آؤ۔ ایاز کھانا ختم کر چکا تھا، اٹھتے ہوئے اسے اوپر آنے کو کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ بھی تیزی سے پلیٹ کے چاول ختم کرنے لگی۔ چھپ گھٹری میں اور صورت طباق میں ہوتی ہے، اماں نے اس کی رفتار پر ٹوکا۔ پارلر کے 20 چکر لگایا، ٹوکرا بھر کر کریمیں گھس، کھانا ایسے کھائے گی تو خاک رونق ہوگی شکل پہ۔ جتنی بھوک تھی اتنا کھایا اماں، ویسے 2 نوالے کم کھانا چاہیے۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ پوچھے مامی سے کتنی رونق ہے میرے چہرے پہ۔ اس نے انگلیاں کھول کر چہرے کے سامنے دائرے میں گھمائی اور باہر نکل گئی۔ اوپر پہنچی تو وہ ہتھیلیوں پر سر رکھے آسمان کی سمت چہرہ کیے لیٹا تھا۔ ایک دن میں ہی مجنوں کی طرح تارے بھی گننے لگے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ تمہاری مدد مجھے مجنوں بننے اور تارے گننے سے بچا سکتی ہے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے نظر اس کی طرف کی۔ اتنی کزنز تھی وہاں بھابھی کی، مجھے سب یاد بھی نہیں ہے کون ہے وہ۔ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اصفیہ، وہ ایشوریہ جیسے آنکھیں والی، اسے وہی ایک یاد تھی، وہی۔ ظاہر ہے اس نے کہا عاشق نکلا تمہارا دل بھی ٹھے۔ ساری محفل میں اصفیہ سب سے نمایاں تھی، حسن کے ساتھ ساتھ اور خود کو محفل کی جان بنانے کے ہنر سے بھی لیس تھی۔ تمہیں اچھی نہیں لگی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہ کہوں تو ابھی اسی وقت فاتحہ پڑھ لو گے تازہ محبت پر؟ ایاز کو جواب دینے کی یہ شرط قطعی اچھی نہیں لگی۔ خاموشی سے اس کا منفی جواب اخذ کر کے اس نے کہا، تو میری رائے رہنے ہی دو، اور کیا پتہ اس کے بارے میں ہے تمہیں؟ وہ شمیلہ بھابھی کی خالہ زاد ہے اور BCom فائنل میں ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے۔ تم نے تب بھی اشارے کیا ہوتا، ساری جانچ پڑتال کرتی ہے نا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو اسے تاڑنے میں بزی ہوں گے، تو کام کی بات کیسے سوچتی؟ اس کا لہجہ ہی نہیں، چہرے کے تاثرات بھی ملامتی تھے۔ میں سیریس ہوں، مجھے وہ پہلی نظر میں اچھی لگی اور محبت بھی ہو گئی پہلی بار۔ میرا دل، اسوا نے کان پر ہاتھ رکھ لی، یہ داستان محبت اس کے لیے بچا کے رکھو، میرے کانوں کو گنہگار نہ کرو۔ اس نے ہاتھ ہٹایا، ریاض نے بری طرح گھورا۔ بہت بے مروت ہو۔ تم اس بات کا خیال رکھا کرو، وہ فائنل میں ہے، میرا بھی لاسٹ سیمسٹر ہے۔ تم صرف یہ پتہ لگاؤ خدا نخواستہ کہیں انگیج تو نہیں، پھر ہم دونوں ممی سے بات کریں گے۔ تم اتنی جلدی شادی کر لو گے؟ اسے اس کی محبت پر ذرا برابر یقین نہیں تھا، مگر اتنی جلد بازی پر وہ حیران ہوئی۔ کیوں نہ کروں؟ تمہیں آئے دن کوئی نہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، ایسے میں اسوا، اس کے لہجے میں احتجاج تھا، کالج اور کلاس کی لڑکیوں کو لفٹ دینا یا تھوڑا بہت فلرٹ کرنا الگ ہے اور واقعی محبت ہونا الگ۔ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، پہلی اور آخری دونوں سے اختلاف ہے مجھے۔ ویسے اگر وہ انگیج ہوئی تو اتنی خوبصورت لڑکیوں پر سب کی نظریں ہوتی، لڑکوں کی بھی اور ان کی ماؤں کی بھی، تو پھر میرے ساتھ مل کر اس کی انگیجمنٹ توڑنا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ہیرو ہو یا ولن، طے کر لو پہلے، اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بن سکتا ہوں، ولن کیا؟ بس بس، اس نے ہاتھ اٹھا کے روکا، مجھے ہضم نہیں ہو رہے، تم وومٹ شومٹ نہ ہو جائے۔ ایاز کا دل کیا اٹھا کے نیچے پھینک دے اسے۔ تمہیں محبت ہوگی تب بتلا لوں گا، اس کے ایک لفظ چبا کے کہا۔ تمہیں یقین ہے ابھی تک ہوئی نہیں؟ وہ انگوٹھے کی رنگ گھماتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ ہوتی تو میرا مذاق نہیں اڑاتی، اس نے منہ پھلایا۔ میں کیسے ساری انفارمیشن حاصل کروں؟ ایک فنکشن ہونا تھا، ہو گیا، اب ایسا کوئی موقع کہاں سے نکالوں؟ اس نے بات بدلی۔ ممی یا اماں کو کسی بہانے شمیلہ بھابھی کے گھر لے جاؤ اور ان سے پوچھ لو۔ ایاس نیچے سے سنان آواز تھی، 2 سال چھوٹا تھا مگر اسے نام سے بلاتا تھا، پاپا بلا رہے۔ چلو، سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اس وقت پتا جی کو ناراض نہیں کرنا تھا۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، جلدی آنا۔ نیچے اترا تو وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی، خالی ذہن سی آسمان پر جگمگاتے پورے چاند اور تاروں کو تکتے، پھر گہرائی سے کوئی احساس اوپر آنے کو سرسرا رہا تھا، مگر وہ کسی مغرور شہزادی کی طرح تغافل کے پنجوں سے ان آوارہ احساسات کو کچلنے پر ملکہ حاصل کر چکی تھی۔ شادی میں زیادہ دن نہیں تھے اور اس سے پہلے یاس، سنان اور سوا تینوں کے امتحان بھی تھے۔ شگفتہ کے ساتھ ایک بار جا کر اتنا کنفرم کرائی تھی کہ آسیہ کی منگنی نہیں ہوئی، نہ کہیں رشتہ طے ہوا ہے۔ ایاس نے اسے اس کا فون نمبر حاصل کرنے کہا اور اسوا نے بے دردی سے اس کی فرمائش ٹھکرا دی۔ اس کا خیال تھا شادی تک ایاس کو کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے شمیلہ کے
گھر والوں کے سامنے انہیں شرمندہ ہونا پڑے، یعنی شادی کے بعد شرمندہ کر سکتا ہوں؟ تم باز آنے سے تو رہے، اس لیے کم سے کم احسان بھائی کی نیت تو پار لگ جانے دو۔ ویسے بھی تم اپنی سیریس پہلی اور آخری محبت کے لیے سنجیدہ ہو تو سیمسٹر کلیئر کر کے کیمپس پلیسمنٹ حاصل کرنے پر توجہ دو۔ اس نے اپنے رنگ والے پاؤچ سے نئی رنگ نکال کر انگوٹھے میں ڈالتے اس سے مشورہ دیا، جو اس کے دل کو لگ بھی گیا۔ سب سے پہلے اسوا کے امتحان ختم ہوئے اور شگفتہ اسی انتظار میں تھی۔ روز بازاروں کے چکر لگنے لگے۔ احسان مزاج اور عادت میں باپ پر گیا تھا۔ شگفتہ مزاجی ایاز اور سنان میں ہی آئی تھی۔ اسوا کے ساتھ اس کا رویہ سہیلی جیسا تھا۔ شادی کے لیے اپنے جوڑے، جویلری، میک اپ، مہندی، سب کچھ ان دونوں نے یوں کیا تھا جیسے ہم عمر ہو۔ شادی بھی ہو گئی اور شمیلہ گھر آ گئی۔ سارے ہنگاموں میں اسوا کے ساتھ سنان بھی ایاز کی اصفیہ میں دلچسپی جان گیا تھا۔ وہ دونوں ہی سارا وقت اس کی لگامیں کھینچ کر رکھے تھے۔ تینوں اس بات سے انجان تھے کہ ان کے خسر اور نگاہوں کے تبادلے اصفیہ کو بھی باخبر کر گئے ہیں۔ ممی ایاز کی پرجوش آواز پر اسوا اور سنان نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج شمیلہ کی خالہ کے ہاں ان سب کی دعوت تھی۔ یہ لے، اس نے 4 خوبصورت بکے میز پر رکھے۔ اسوا نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیر لیا اور شگفتہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا لے آئے؟ میزبانوں کے لیے پھول۔ اس کی بانجھوں کے لیے آج چہرہ کم پڑ رہا تھا۔ تمہیں مٹھائی لینے بھیجا تھا؟ ہاں۔ البیلی نے پکائی کھیر، دودھ کی جگہ ڈالا پنیر۔ اماں کا بروقت طنز حاضر تھا۔ کبھی ایسا کام نہ کرنے والا آج ماں کی ایک آواز پر بازار جو دوڑا تھا۔ مجھے اتنا سمجھ آیا کہ اماں نے بھی ابھی ایاز کو البیلی کہا۔ سنان بھی صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے احسان بھائی کے سسرال نہیں، ایاز بھائی کے سسرال جا رہے سب۔ باورچی خانے میں جھاڑو لگا رہی پائل دور کی کوڑی لائی۔ دیکھے تو کتنے زیادہ تیار ہے۔ جھاڑو والا ہاتھ کمر پر رکھے دروازے میں کھڑی تھی۔ زیادہ تیار سے کیا مراد ہے پائل جی؟ میک اپ کیا ہے یا پارلر سے ریڈی ہو کے آیا ہوں؟ مردوں کے بھی پارلر ہوتے، جا کے بھی ہو آئے ہوں گے۔ شانوں جھکاتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ سنان کو زور سے ہنسی آ گئی۔ ایاز اس سے گھورنے لگا۔ بے وقوف، وہ بھی 4 اٹھا لائے اور مٹھائی کا ایک ڈبہ نہیں۔ شگفتہ وہیں اٹکی تھی۔ چھوڑے مامی، اسوا نے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ مٹھائی سبھی لے جاتے، یہ پھول زیادہ خوبصورت اور خاص ہے۔ تب احسان اور شمیلہ کمرے میں داخل ہوئے۔ تیار ہے سب؟ احسان نے پوچھا۔ بس 5 منٹ احسان بھائی۔ اسوا نے آئی لائنر کی شیشی اٹھا کر شگفتہ کو کرسی پر بٹھایا۔ آپ تینوں ہال میں ویٹ کریں۔ شمیلہ نے احسان کے ساتھ ساتھ سنان اور ایاز کو بھی مخاطب کیا۔ یہ بھی لے جاؤ۔ شگفتہ نے میز پر رکھے گلدستوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ احسان نے ایک گلدستہ ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ میزبانوں کے لیے پھول، سنان نے کہا اور ایاز بنا کچھ کہے 2 بکے اٹھا کر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی سعادت مندی سے ہال میں چلے گئے۔ بیٹھ جاؤ، اماں نے شمیلہ سے کہا۔ اسوا شگفتہ کی بند آنکھوں پر لائنر لگانے کے بعد پھر پھونکے مار رہی تھی۔ ابھی مامی بھانجی کی 16 سنگار باقی ہے، اماں نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ اماں، شگفتہ نے بند آنکھوں کے ساتھ احتجاج کیا۔ لائنر لپسٹک کو 16 سنگار تو نہ کہے۔ مامی آپ لپسٹک لگائیں، میں گجرا وہیں بھول گئی، لے کر آتی ہوں۔ شگفتہ کے کمرے کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ کھانے کی میز پر سب پھیلائے ادھر موجود تھی۔ آنکھیں کھولو؟ کھول دے، اس نے اندر مڑتے ہوئے کہا۔ شگفتہ نے ننھے سے آئینے میں دیکھ کر اسوا کی نکالی لپسٹک لگائی۔ تب تک وہ دوڑتی واپس آئی، ان کے جوڑے کے گرد موتیوں کا گجرا باندھا۔ تب تک شگفتہ سامنے رکھی جویلری باکس سے اس کے کپڑوں کے مطابق آکسیڈائز بریسلیٹ اور ایئر رنگز نکال چکی تھی۔ یہ پہن لو، لائنر نہیں لگانا۔ نہیں، لپ بام لگایا ہے بس، اس نے بریسلیٹ ہاتھ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ شگفتہ نے سب سمیٹا اٹھا کر کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ چلے اماں، بھابھی، اس نے کان میں ایئر رنگز پہنتے ان دونوں سے کہا جو خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلو، اماں ان مناظر کی عادی تھی۔ چلے بھابھی، اس نے مڑ کر اسے آواز دی۔ مامی بھی آ جائے گی، اسے لگا وہ ان کے لیے رکی ہے۔ شمیلہ اس کے پیچھے بولی۔ ایاز کی صلاحیتوں کا لائیو مظاہرہ سنان اور اسوا نے پہلی بار دیکھا۔ اس نے اصفیہ سے بے تکلف مذاکرات کے بعد اس کا فون نمبر بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر وہ کپڑے تبدیل کر کے اسے ڈھونڈتی چھت پر آئی۔ کر دیا پرپوز؟ پچھلی دیوار سے ٹک لگائے کھڑا فون اسکرول کر رہا تھا۔ واہ، مجھے جلد باز کہنے والی کو پہلی ملاقات میں ہی پرپوزل چاہیے؟ تم جیسے دل پھینک قسم سے تو مجھے پہلی ملاقات بھی نہیں چاہیے، اس نے منہ بنایا۔ تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھنے والے فرشتوں کی ڈائریاں مجھ پر لگائے جھوٹے الزاموں سے ہی بھری ہوگی، اور تمہاری ایسے مکرنے والے جھوٹ سے۔
اتنی دیر اسفیہ کے ساتھ کیا بات کی، پھر بس ادھر ادھر کی، فوراً حال دل تو نہیں سنا سکتا نا، اگلی ملاقات کی راہیں تو ہموار کر لی ہوگی۔ جواب میں ایک اطراتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ لڑکی اور محبت کے چکر میں اچھی خاصی ہونک ہو گئے ہو۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم اور جیلس؟ حق ہاں۔ تبھی سنان دھپ دھپ کرتا اوپر آیا۔ میرا تو ویٹ کیا ہوتا، اس نے اسوا سے شکایت کی۔ سوری، صبر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کب جا رہے ہو؟ فرسٹ ڈیٹ پر۔ سنان نے سیدھے پتے کی بات پوچھی۔ کیا دن آ گئے میرے اللہ! اسوا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ ہمارے گھر میں ڈیٹیں ڈسکس ہو رہی ہیں کل۔ ایاس نے اس کا ڈرامہ نظر انداز کیا۔ ہاں، اسوا ماری حیرت کے پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ یہ تو تم سے زیادہ جلد باز نکلی۔ ماں بدولت کا چام ہے۔ اس نے فرضی کالر کھڑکھڑائے۔ اندھوں اور بے وقوفوں کی کمی نہیں دنیا میں، سنان نے کہا۔ تم بھی جالس؟ حق ہاں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بتا دوں تاکہ تم دونوں بھی میرے پیچھے وہاں پہنچ جاؤ۔ بالکل نہیں، الحمدللہ اس گھر میں اندھوں اور بے وقوفوں کی شدید کمی ہے، سنان نے تشکرانہ لہجے میں کہا اور اسوا نے تائید میں سر ہلایا۔ تم دونوں اوپر چڑھو۔ نیچے سے شمیلہ کی آواز آئی۔ ایاس اور اسوا آگے کی دیوار تک آئے جہاں سے نیچے شمیلہ نظر آ رہی تھی۔ جی، ایاس نے کہا۔ کیا کر رہے ہو وہاں اندھیرے میں؟ کچھ خاص نہیں، وہی باتیں کر رہے۔ سنان بھی ان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ بھی آئیں؟ اسوا نے دعوت دی۔ نہیں، انکل تمہارا پوچھا ہے، اس نے ایاس سے کہا۔ اچھا، ان سے کہیں آ رہا ہوں، ایاس نے کہا اور وہ اندر چلی گئی۔ پاپا نے بھی آج ڈیٹ رکھ لی، سنان مسکرایا۔ اس ڈیٹ سے پسینے چھوٹتے میرے، اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ اسفیہ نے تمہاری شکایت تو نہیں کرتی؟ اسوا نے ڈرایا۔ شبھ شبھ بولو، وہ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ اس کی درگت دیکھنے کے لالچ میں دونوں بھی اس کے پیچھے نیچے آئے، مگر اعجاز نے اسے امتحان اور امتحانوں کے بعد کا منصوبہ پوچھنے بلایا تھا۔ اس کا MSc کا آخری سیمسٹر تھا۔ تو کچھ دن بڑا خوش سا ہواؤں میں اڑتا رہا۔ اسفیہ سے ملاقات کے بعد فون پر ان کا مسلسل رابطہ تھا۔ آج اسفیہ ان کے گھر آئی تھی، ساتھ شمیلہ کی بہن بھی تھی۔ اسفیہ نے آنے کا ایاس کو بتایا اور اس نے ان دونوں کو، اور وہ تینوں ہی کلاس اور کام چھوڑ کر مختلف بہانے بنا کر دوپہر کے کھانے پر گھر میں موجود تھے۔ کھانے سے ذرا پہلے شگفتہ کو اپنی سہیلی کے یہاں بریانی اور کھیر بھیجنے کا خیال آیا۔ ایاس سے زہرہ کے یہاں دے آؤ۔ انہوں نے ہاٹ پاٹ اور ٹپر ویئر کا ڈبہ تھیلی میں ڈال کر میز پر رکھا۔ میں؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ بائک تمہاری ہے، جلدی کرو۔ وہ واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ سنان تم دے آؤ، اس نے چھوٹے کو حکم دیا۔ تمہاری بائک کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم نہیں توڑ سکتا۔ اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ بائک سے کون جانے کہہ رہا ہے؟ شہر کے رکشہ تمہارے اور اسوا کے دم سے ہی ہے۔ ممی، اس نے آواز لگائی۔ میں نہیں جا رہا، سنان سے کہے۔ وہ بائک سے نہیں جائے گا، اس لیے تم جاؤ۔ اسے بھی بائک دلا دے۔ ابھی امیزون سے آرڈر کرتی ہوں، تب تک یہ پہنچا کے آؤ۔ پلیز ممی، میں نہیں۔ کھانے کو بسم اللہ، کام کو استغفر اللہ۔ گھر والوں اور مہمانوں سے پہلے کھیر سے انصاف کر رہے۔ سنان کو پیچھے سے دادی نے دھموکا جڑا اور میز سے ریموٹ اٹھا کر صوفے پر بیٹھتے ریموٹ سے TV چلایا۔ اماں کبھی مجھ سے محبت کا ثبوت بھی دے گی، میں یہ حسرت لے کر ہی مروں گا۔ سنان نے زمانے بھر کی مایوسی چہروں پر سجاتے پیالے میں بچی کھیر چمچ میں بھر کر منہ میں ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ ویسے ایاس سے پوچھے وہ آج اس وقت گھر میں کیوں موجود ہے؟ تھیلی اٹھا کر باہر نکلنے سے قبل اس نے ماں اور دادی کو مشکوک کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے جلدی آ گیا، اس نے فوراً جواز پیش کیا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ باورچی خانے سے نکل کر مہمانوں والے ڈنر سیٹ کی پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے اسوا نے کہا۔ کمرے میں جا کر آرام کرو، آپ ہی کہیں اماں۔ ایاس نے بری طرح اسے گھورا۔ ابھی یہاں سب کھانے کو جمع ہوں گے، جا آرام کر۔ اماں کا مشورہ حسب امید تھا۔ میں اب ٹھیک ہوں، اس نے چہرے پر بشاشت سجاتے ہوئے گویا ثبوت بھی دیا۔ یہاں زنانیوں کے بیچ کیا کرنا، کمرے میں آرام کر۔ اسوا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ مجھے بھوک لگی، اسی لیے تو بیٹھا ہوں یہاں۔ اول بام بعد کلام، تو اتنی دیر سے منہ میں دہی جمائے کیوں بیٹھا ہے؟ کھانا مانگ لیتا۔ انہوں نے اسوا کو دیکھا۔ اسے کھانا دو پہلے۔ جی اماں، اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ اماں، سب کے ساتھ ہی کھاؤں گا، اس نے تیزی سے کہا، مانو اسوا چھڑی گھما کر کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھنے والی ہو، الٹی سمجھے نہ سیدھی۔ اماں نے بیزار ہو کر توجہ TV کی سمت مرکوز کر دی۔ اسی وقت شمیلہ، اسفیہ اور اپنی بہن کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ہم بھی کچھ مدد کریں؟ اسفیہ نے اسوا سے پوچھا۔ دیگچی، پیالے اور پلیٹیں آپ نے ہی خالی کرنے ہیں، اتنی مدد کافی ہوگی، بیٹھے آپ سب۔ شمیلہ ان دونوں کو بٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ساری خواتین میں واحد مرد ایاس تھا۔ آج وہ اسوا کے بازو والی کرسی پر بیٹھا تھا، کیونکہ سامنے والی کرسی پر اسفیہ تھی۔ باتوں کے درمیان معمول کی طرح بریانی سے آلو اور کھیر سے کشمش بادام کے تبادلے کو مہمان دلچسپی اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
ابھی وہ پہلی خبر سے سنبھلی نہیں تھی کہ اس کی دوسری بات پر کرسی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پورے پاگل ہو گئے ہو، کیا بول رہے ہو؟ یہ بھی نہیں سمجھ رہا تمہیں؟ میں اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں ہیلپ کروں گا، یاس نے رک رک کر ایک ایک لفظ واضح انداز میں دہرایا۔ یاس جتنا وہ سنجیدہ تھا اس وہ اتنی جھنجھلائی تھی۔ یار اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور میں بڑے دل والا فلمی مجنوں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بالکل ہی پٹری سے اتر گئے ہو۔ اس کا انداز یاس کو اچھا نہیں لگا۔ تم کو کبھی یقین نہیں آیا کہ میں واقعی اس سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے بدلے انداز پر وہ سنبھل کر چپ ہی رہی۔ تمہیں یہ مذاق اور فلرٹ ہی لگا اور اب بھی اسے ایسے ہی ٹریٹ کر رہی ہو۔ میں نے جو بھی سمجھا، مگر تم جو کہہ رہے ہو وہ ناقابل قبول بلکہ نہایت فضول ہے۔ تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ تمہیں یہ صحیح لگ رہا ہے۔ غلط کیا ہے؟ 3 سال سے وہ کسی سے محبت کرتی ہے، گھر والوں سے کہو راضی نہیں، اس کی جاب ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ گھر سے بھاگ کر شادی کر رہے ہیں۔ اس نے دوست سمجھ کر مجھ سے مدد مانگی۔ دوست؟ مت ماری گئی ہے تمہاری یاس۔ اتنے دن سے وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اسے تمہاری فیلنگز کا پورا احساس ہے اور یہ جان کر اس نے تمہیں یوں ٹریپ کیا ہے تاکہ ایک گدھے عاشق کو یوز کرے، اور تم بہت غلط سوچ رہی ہو اسوا، وہ ایسی نہیں ہے۔ اس کے لہجے اور جملے پر اسوا کا دل کیا اچھی طرح کوٹ ڈالے اسے۔ تم بے وقوف تو تھے ہی، اب اندھے بہرے بلکہ گدھے ہو گئے ہو پورے۔ اس نے دانت پیسے۔ کچھ بھی کہو، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اس کی ہیلپ کروں گا۔ وہ جس کرسی سے اٹھی تھی وہ اس پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں یاس کے کمرے میں تھے۔ خاندان کا مسئلہ یاس۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد اس نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کتنی پرابلمز کریٹ ہو جائے گی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ سب سے اہم بات، ماموں جان کو خبر ہوئی تو جان سے مار دیں گے تمہیں۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی؟ میں بھی جا کر انہیں بتا دوں تو؟ تم ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ اس کے لہجے کا تیقن ہی تو اس کا غرور تھا، مگر اس وقت وہ اس یقین پر تلملا کر رہ گئی۔ میں تمہیں کسی حال میں یہ بیوقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ ٹانگیں نہ توڑ دوں تمہاری۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے میں اس کی مدد کروں گا، یہ طے ہے، اور تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ دونوں کے لہجے پر یقین تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو آر پار والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ گدھے ہو تم، انتہائی نالائق گدھے۔ اسوا نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، مگر پہلی بار یاس کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ساری دنیا میں اس کے لیے اس وقت محبوب کی خواہش، اس کی التجا، اس کی پکار کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ سنان کے فائنل ایگزامز چل رہے تھے۔ بمشکل کھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلتا۔ کبھی کبھی کھانا بھی شگفتہ کو کمرے میں پہنچانا پڑتا تھا۔ اسوا اس نازک وقت میں اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتی تھی۔ یاس کو سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش الٹے کھڑے پر پانی ثابت ہو رہی تھی۔ کئی بار خیال آیا شمیلہ سے بات کرے، لیکن اگلے پل خود ہی اس خیال کی پرزور نفی بھی کرتی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا وہ ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی ہے۔ ان دونوں کی بات میں سنان کے علاوہ کوئی تیسرا ممکن ہی نہ تھا۔ سنان کے امتحان ختم ہوئے تو یاس کے شروع ہو گئے۔ اس دوران اسوا سنان کو اس کے ارادوں کی خبر کر چکی تھی۔ آخری پرچے کے دن وہ دونوں اس کا انتظار ہی کرتے رہے۔ رات میں اماں نے پوچھا تو اس نے جھوٹ کہا وہ گھر آ کر کب کا سو چکا اور بائک اس کا کوئی دوست لے کر گیا ہے۔ چونکہ آخری پرچہ تھا اس لیے سب نے بھی یقین کر لیا۔ رات 3 بجے آہستہ سے گیٹ کھول کر وہ اندر آیا تو سامنے اسوا زینے پر بیٹھی تھی۔ وہ بھی ادھر ہی آ کر نچلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ اسوا جواب سننے سے اتنا ڈر رہی تھی کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اتنی دیر کہاں تھے؟ جیسے سوال ہی نہیں کیے۔ کچھ ہی دیر انتظار کر سکا، اب پوچھو بھی۔ یاس، اس کے دھیمے لہجے میں افسوس اور غصہ تھا۔ اس نے تھکا تھکا چہرہ پیچھے موڑا، سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا۔ اس کی خبر لینے کے سارے ارادے دم توڑ گئے۔ جو کرنا تھا تم کر چکے، اب دعا کرو آگے کوئی پرابلم نہ ہو۔ کسی نے پوچھا نہیں میرا، تم جلدی آ کر کمرے میں سو رہے ہو۔ تھینک یو۔ کھانا کھایا؟ نہیں۔ چلو۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر سونا۔ اس وقت کھانا رہنے دو۔ وہ آگے بڑھ گئی لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ اگر تم ماتم منانے کا سوچ رہے ہو تو قسم سے میں بھی تمہیں مار ڈالوں گی، اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ دیوداس بننے کا ارادہ وہیں سیڑھی پر چھوڑ کر کچن میں آؤ۔ بندہ اپنی مرضی سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ بڑبڑایا۔ کر چکے تم، اور اس معاملے میں اس سے زیادہ اپنی مرضی کی تمہیں اجازت نہیں، اس نے تیقن سے کہا اور دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ ایاز کھڑا ہوا تو اس کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ تھی۔ بنا آواز پیدا کیے اس نے کھانا گرم کیا اور میز پر اس کے سامنے رکھا۔ کھانا دیکھتے اسے احساس ہوا کس قدر بھوک لگی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا ختم کیا، تب تک وہ اندر چائے بنا رہی تھی۔ کہاں گئے وہ دونوں؟ مگ اسے تھما کر سامنے کرسی پر بیٹھتے اس نے اپنا مگ اٹھایا۔ تمہیں جتنا کم علم ہو اتنا اچھا، اس نے کافی کا گھونٹ لیتے انکار میں سر ہلانے کے بعد کہا۔ تمہیں شک ہے کہ میں نہیں اسوا؟ اس نے تیزی سے جملہ قطع کیا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ تم لا علم رہو۔ اتنا تو بتا دو، نکاح کر کے گئے یا بعد میں کریں گے؟ وہ ہو گیا۔ تم دونوں کیا اس وقت سحری کر رہے ہو؟ عقب سے اچانک شمیلہ کی آواز پر دونوں نے پیچھے دیکھا۔ شمیلہ ہاتھ میں خالی بوتل لیے کھڑی تھی۔ وہ پانی لینے آئے تھے۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی، ایاز نے اطمینان سے کہا، جبکہ وہ اس آمد پر گھبرا گئی تھی۔
اسوا کو میسج کیا تو جاگ رہی تھی، اس کی جھوٹی پلیٹ اب بھی میز پر تھی۔ اچھا، باورچی خانے میں چلی گئی۔ ریلیکس، ایاس نے دھیمی آواز میں کہا۔ چائے کے بعد نیند کہاں آئے گی؟ وہ بوتل بھر کر باہر آئی۔ میں تو سوؤں گی بھابھی۔ ایاس کا پتہ نہیں، اس نے مگ میز پر رکھ کر ایاس کے آگے پلیٹ اٹھائی۔ ایاس کی نیند تو پوری ہو گئی ہوگی کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یار یہ، اسے فوراً درست لفظ نہیں سوچا، نیو ایڈیشن تو ٹینشن والا ہے۔ ایسا کچھ نہیں، غلط نہ سوچو۔ برتن لیے اندر چلی گئی۔ اس وقت اتنی دیر جاگی تھی کہ بستر پر لیٹتی سو گئی۔ یہی حال ایاس کا بھی تھا۔ صبح 11 بجے تک دونوں کمرے سے نہیں نکلے تو شگفتہ کو فکر ہونے لگی۔ شام سے سویا ہے، ابھی تک اٹھا کیوں نہیں؟ اور اس وقت اتنی دیر تک کبھی نہیں سوتی۔ رات 3 ساڑھے 3 بجے دونوں ڈائننگ روم میں تھے۔ شمیلہ نے کہا، ایاس اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا، اسی لیے انہیں اطمینان ہوا تھا، رات میں کھانے کے لیے اسے جگایا ہوگا۔ اس وقت جانتی تھی یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہ سکے گی۔ اس کا خوف یہ تھا کہ اس میں ایاس کے کردار سے پردہ نہ اٹھ جائے۔ دوپہر میں جاگا اور ناشتہ کر کے بائک لے کر پھر چلا گیا۔ دوپہر میں شمیلہ فون آنے پر سب کے درمیان سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی تو اسے یقین تھا اصفیہ کی خبر ہوگی۔ اس کے بعد سے شمیلہ بہت خاموش اور فکر مند سی فون میں ہی مصروف تھی۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا اسے دھڑکا لگا۔ اپنے معمول کے وقت سے بہت بعد میں اعجاز گھر آئے تو انتہائی غصے میں تھے۔ ایاس کہاں ہے؟ آتے ہی آفس بیگ صوفے پر پھینک کر انہوں نے غضبناک لہجے میں شگفتہ سے دریافت کیا، کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ وہ کہیں باہر گیا ہے۔ شوہر کو کم ہی انہوں نے اس قدر برہم دیکھا تھا۔ فون کرو اسے، انہوں نے پیشانی مسلتے کہا۔ اس سے پہلے وہ اسے میسج ٹائپ کر چکی تھی۔ بات کیا ہے وہ تو بتائیں، کیوں اتنا آگ بگولا ہو رہے ہو؟ اماں نے بھی حصہ لیا۔ اعجاز ہونٹ بھینچ کر ضبط کر رہے تھے۔ انہوں نے جیب سے فون نکالا اور خود ہی کال ملائی۔ تبھی باہر اس کی بائک کا ہارن بجا۔ اس میں باہر بھاگی، گیٹ کھولا اور بائک اندر لے آیا۔ شاید ماموں کو پتہ چل گیا۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہیں؟ بائک اسٹینڈ پر لگا کر اترتے ہوئے چونکا۔ ایاس اندر سے اعجاز کی پکار پر اس وقت رونا ہی باقی تھا۔ گھر میں سب سے زیادہ مشفق اور نرم رویہ ان کا اسی کے ساتھ تھا، پھر بھی اسے ان کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ ایاس، دوسری پکار میں اشتعال کے ساتھ بے صبری اور جھنجلاہٹ بھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت وہاں شمیلہ اور حسان بھی موجود تھے۔ جی پاپا، وہ ان کے سامنے جا کر رکا۔ یہ تربیت تھی ہماری، ان کی سرد آواز گونجی۔ ذرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ میں نے کیا کیا؟ اس نے معصومیت سے الٹا سوال داغا۔ اسوا کا دل کیا ٹیلی پیتھی سے اسے کہے، قبول کر لو، بنو مت، ساری عمر کی جمع پونجی، میرا اثاثہ عزت ہی تھی جو آج تمہاری وجہ سے۔ کیا کیا اس نے؟ شوہر کی آواز کی شکستگی شگفتہ کو پہلے ہی توڑ گئی۔ کانپتے دل کے ساتھ انہوں نے فوراً وجہ جاننا چاہی۔ اصغر صاحب، شمیلہ کے خالو کی بیٹی نے گھر چھوڑ کر والدین کے خلاف جا کر اپنی پسند سے شادی کر لی ہے۔ ایاس نے لب سختی سے بھینچ لیے۔ اور یہ ممکن ہوا ہمارے بیٹے کی مدد سے۔ وہ ایاس کو دیکھ رہے تھے جس کی نظریں جھکی تھی۔ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے شوہر اور پھر بہو کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ اصفیہ کل رات گھر سے بھاگ گئی ہے، شمیلہ نے کہا۔ ان سب میں ایاس کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آپ سے کس نے کہا یہ سب؟ ضرور کوئی غلط۔ شگفتہ، سوال اہم نہیں، پہلے اس سے پوچھو کہاں گئے ہیں وہ؟ باقی سوال جواب بعد میں ہوں گے۔ بن بلائی احمق لے دوڑی سہنک۔ اماں ماتھے پر ہتھیلی مار کر بڑبڑاتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم انہیں پہلے سے جانتے تھے۔ حسان کی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ یہ انوالو کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ اعجاز نے سوال دہرایا۔ ایاس لب سے کھڑا رہا۔ پہلے اس سے پوچھے تو یہ واقعی انوالو ہے یا نہیں؟ آپ یوں ہی؟ اس کی خاموشی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کی آواز میں جھنجلاہٹ تھی۔ ارے اماں اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی۔ جوان اولاد بھی یوں بھوے نہیں تانتے، نرمی سے بات کرو ایاس، باپ جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے۔ وہ خاموش ہی رہا۔ ایاس، شگفتہ نے بے یقینی اور دکھ سے اسے دیکھا۔ میں نے ان کی مدد کی ہے اور میں وہ سب بعد میں پوچھوں گا۔ اعجاز کا سرد لہجہ ان کے غصے کا مظہر تھا۔ وہ کہاں ہے اس وقت یہ بتاؤ۔ ایاس نے پھر سچکا لیا۔ ایاس، ان کا سب جواب دینے لگا۔ ان کا نکاح ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہیں بھی ایڈریس۔ ان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ اصفیہ کے والد کے فون نے جہاں انہیں بیٹے کے کارنامے پر شرمندہ کیا تھا، وہاں باپ کی بے بسی، لاچاری، بے قراری، فکرمندی اور عزت مٹی ہونے کی ندامت نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس طرح کے معاملات میں عموماً جو ہوتا ہے ان کا رد عمل اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے غصے میں الزام تراشی، دھمکی اور گالیاں نہیں دی تھی، بلکہ کہا تھا جو ہونا تھا ہو گیا، اب وہ بیٹی کو واپس گھر لا کر رخصت کرنے کو تیار ہے۔ بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا تھا اگر ایاس انہیں بتا دے وہ کہاں گئے ہیں تو وہ اسے لے آئیں گے اور مٹی ہو رہی عزت کسی طرح سنبھل جائے گی۔ میں وہ نہیں بتا سکتا۔ ایاس، شگفتہ کو اب غصہ آ گیا۔ تم پہلے ہی بہت بڑی حماقت کر چکے ہو، اب معاملہ اور نہ بگاڑو، جو پوچھ رہے ہو بتاؤ۔ وہ ہنوز چپ تھا۔ ایاس، شگفتہ نے تنبیہ انداز میں پکارا۔ سوری ممی، لیکن میں، وہ کہاں یہ بتاؤ، ابھی اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ سب نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔
تیش میں آپے سے باہر ہونا یا انتہائی قدم اٹھانا اعجاز کا مزاج نہیں تھا۔ یاس بیٹا، ہمارے بزرگ کہتے تھے آبرو جگ میں رہے تو بادشاہی جانیے، اسی لیے اصفیہ کا باپ اور اعجاز دونوں تم سے پوچھ رہے، ضد نہ کرو، بتا دو، اماں نے اس کے قریب آ کر کہا۔ میں نہیں بتا سکتا اماں، اس کی وہی مرغی کی ایک ٹانگ، تو ابھی اسی وقت گھر سے نکل جاؤ۔ اعجاز نے سرد لہجے میں دروازے کی سمت اشارہ کیا، اور آئندہ صورت مت دکھانا اپنی۔ اور وہ سچ میں پیچھے سے سب کو آوازیں دیتا چھوڑ کر دھپ دھپ کرتا دروازہ اور پھر گیٹ سے باہر چلا گیا۔ جوان اولاد کو یوں بارہ پتھر باہر نہیں کرتے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، تم اب بات نہ کرنا اس سے، وہ گھر آ جائے تو میں پوچھتی ہوں، بتا دے گا۔ اس کرتوت کے بعد بتائے گا تو ہی گھر میں جگہ، ورنہ کوئی اس کی طرف داری اور ہمدردی نہ کرے۔ اعجاز دو ٹوک کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ باقی سب نے سر پکڑ لیا، سب اس کے چوری اور اوپر سے سینہ زوری والے رویے پر نالا تھے۔ اماں کی بڑبڑاہٹیں جاری تھی، بی بی خطا کرے باندھی پکڑی جائے۔ وہ ان دادیوں نانیوں میں سے تھی جن کے لیے پوتا پوتی نواسا نواسی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ان سے فقط معصوم نادانیاں سرزد ہوتی ہے جنہیں درگزر کرنا بڑوں کا فرض اولین ہوتا ہے۔ امید کے مطابق رات 2:30 بجے وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے سیڑھی پر دیکھ کر اس کی طرف آنے کی بجائے ہال میں چلا گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، اپنے کمرے میں پہنچ کر بیگ میں کپڑے ڈالنے لگا۔ کہاں تھے ابھی تک اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پہلے دروازہ بند کیا تاکہ کسی کو ان کی آواز سنائی نہ دے، پھر اس کے پاس آ کر پوچھا۔ یاس نے کچھ نہیں کہا اور کپڑوں کے بعد اپنی اسناد والی فائل بیگ میں پھینکی۔ یاس، مجھے کیوں غصہ دکھا رہے ہو؟ کس نے کہا یہاں آؤ، جا کر سب کی طرح آرام سے سو جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے ہاتھ سے پھسلتے تحمل کو مضبوطی سے دبوچا۔ پاپا کا حکم مان رہا ہوں، 2 آپشنز دیے تھے ماموں نے اور تم۔ میں ان کی بات نہیں مان سکتا یاس، اس نے بڑے رسان سے کہا۔ بات مت بڑھاؤ پلیز، ماموں جان جو کہہ رہے وہ بتا دو۔ ویسے بھی نکاح تو ہو چکا ہے ان کا، میں نے وعدہ کیا ہے کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اگر کسی کو علم نہیں ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن اب تو سب جان گئے ہیں نا۔ ایسے میں تم کیوں اسے انا کا مسئلہ بنا رہے ہو؟ اسے مسئلہ گھر والے بنا رہے۔ بالغ لڑکی اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے، اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی بات پر اسوا کا پھر اسے پیٹنے کا دل کیا، مگر فی الحال اسے معاملہ سنبھالنا تھا۔ تم بالکل بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی ہوتی تو اس گھر اور ہم سب کا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ انہیں گھر سے بھگانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ ماموں جان کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تم نے سنانا اس کے والدین بھی اب انہیں قبول کرنے کو تیار ہے، پھر تم کیوں اس بار پر اڑے ہوئے ہو؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، پورا کر دیا نا، اب گھر والوں کی سن لو۔ اس نے کہا ہے وہ کہاں ہے یہ کسی کو نہ بتاؤں، کچھ دن بعد وہ خود گھر والوں سے کانٹیکٹ کرے گی، اسے کوئی ڈر ہوگا تبھی کہا نا، کیا پتہ گھر والے انہیں زبردستی الگ کر دے۔ اس نے کہا ہے، اور اتنی دیر سے میں جو بکواس کری ہوں، ماموں جان جو کہہ رہے وہ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ یاس خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ 4 دن کی محبت ہم سب سے اہم ہو گئی تمہارے لیے؟ اس کی آواز روحانی سی ہو گئی۔ میری فیلنگز کی یہ انسلٹ ہی مجھے بہت غصہ دلا رہی ہے۔ او شٹ اپ یاس، اس کی بردار جواب دے گئی۔ گیٹ آؤٹ، اس نے جس طرح جھنلا کر اور چڑھ کر کہا۔ یاس کو غصہ آ گیا، کوئی اس کی کمٹمنٹ اور احساسات سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مگر کم سے کم اسوا کو تو سمجھنا ہی چاہیے تھا۔ مرو تم، اس نے پلنگ پر رکھے اس کے بیگ کا ڈھکن ہاتھ مار کر گرایا۔ جو کرنا ہے کرو، مگر یہ لکھ کے اپنی جیب میں رکھ لو، جب پچھتاؤ گے تو میرے پاس مت آنا۔ اس کا لہجہ جلالی تھا اور آنسو گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ باہر نکل گئی۔ نہیں آؤں گا، اس کے پیچھے اس کی آواز ابھری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت کیسے کسے اٹھائے جو یاس کو سمجھا کر روک سکے۔ شگفتہ کو اٹھانے جاتی تو اعجاز نے بھی جاگ جانا تھا، اماں کو اٹھاتی تو ذرا دیر میں سارے گھر کو جگا دیتی۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی بات سننے والا نہیں تھا۔ اعجاز اور اس کے آمنے سامنے آنے سے اس وقت کسی بہتری کی توقع نہیں تھی۔ کمرے میں آ کر اس سچویشن میں اپنے جذبات کے ابال پر اس نے خود کو لتاڑا۔ یہ وقت حالات مزید نہ بگڑے یہ دیکھنے کا تھا۔ کہاں جائے گا؟ 2 دن دوستوں کے ساتھ گھوم کر اسے یہیں واپس آنا ہے۔ آخر اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا، یوں بھی اس کے امتحان ختم ہوئے، اسی لیے ہو سکتا ہے تھوڑی تفریح کا پلان اس نے پہلے ہی بنا رکھا ہو اور اب اسے گھر چھوڑنے کی دھمکی کے طور پر استعمال کر رہا ہو۔ یہ خیال اسے تھوڑا پرسکون کر گیا۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں بے قراری سے ٹہلنے کے بعد دماغ ٹھنڈا ہوا تو اس سے بات کرنے اور سمجھا کر قائل کرنے کے لیے وہ پھر اس کے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے صحن میں جا کر دیکھا، بائک وہیں کھڑی تھی مگر یاس جا چکا تھا۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے فون لگایا۔ 2 رنگ کے بعد ہی یاس نے کال منقطع کر دی۔ مرو، غصے میں اس نے فون پلنگ پر پھینکا۔ اس وقت اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا وقت سب کی زندگیاں بدل دینے والا ہے، خاص طور پر اس کی زندگی۔ اگلی صبح یاس کے گھر چھوڑنے کی خبر پر سب نے وہی سوچا جو اسوا کا خیال تھا کہ چند دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر وہ لوٹ کر گھر ہی آ جائے گا۔
مگر اس کی اس حرکت نے اعجاز کا غصہ اور بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا اسے گھر میں آنے نہ دیا جائے۔ سبھی اسے فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہفتہ بھر بعد بھی اس کی یہی روش برقرار رہی تو شگفتہ فکرمند ہوئی۔ سنان اس کے جن دوستوں کو جانتا تھا اسے ان کے گھر دوڑا گیا۔ کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، تب سب کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ شگفتہ اس کے پاس آئی تو وہ جھوٹ نہ کہہ سکی۔ تمہیں پہلے سے علم تھا اس کی مدد کرے گا۔ ان کے لہجے کی بے یقینی اسے اور شرمندہ کر گئی۔ اس نے مجھے اور سنان کو بتایا تھا، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ اسوا تم نے گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ کم سے کم مجھے تو بتاتی۔ تمہیں خیال نہیں آیا اسے اس بیوقوفی، اس نادانی سے کسی بھی حال میں روکنا ضروری ہے اور اس کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے؟ ہماری ان سے رشتہ داری ہے، تعلقات خراب ہوں گے، بدنامی اور شرمندگی الگ۔ تمہیں اپنے ماموں کا بھی خیال نہیں آیا؟ مامی؟ پہلی بار اس کی ہنسمکھ ممانی غصے میں تھی۔ تم ایسی نا سمجھ تو نہیں ہو جو اس معاملے کی نزاکت نہ سمجھ سکو؟ اصفیہ غلطی کرنے جا رہی ہے، یہ معلوم ہو جانے پر اول تو اس کے ماں باپ کو خبر کرنا ضروری تھا، دوسرا ایاز کو کسی قیمت پر اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں گھر میں کسی کو بتانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ سب کچھ ٹل سکتا تھا اگر، یا اللہ، انہوں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ مامی، اسے رونا آ گیا۔ ہم نے ایاز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اتنی جلدی وہ یہ سب کر لے گا ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم نے جانتے ہوئے یہ ہونے دیا۔ کسی کا نہیں مگر اپنے ماموں کی عزت اور رتبے کا ہی خیال کیا ہوتا۔ بہت مایوس کیا تم نے مجھے۔ اچانک سے اسے مامی کی آنکھوں اور لہجے میں اجنبیت محسوس ہوئی۔ تعصب سے سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی اور اسوا بے جان سی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اسے بس رونا آ رہا تھا۔ پہلی بار تھا اس کی خوش مزاج، ناراض اور شگفتہ سی مامی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی اور اسے انہیں مخاطب کرتے بھی رونا آ رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ کا الجھاؤ اور تناؤ کسی سے چھپ نہیں سکا۔ ایاز اور اس کی دوستی کی روشنی میں شمیلہ سب سے پہلے اس کی تہہ تک پہنچی تھی۔ تم جانتی تھی ایاز اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ شمیلہ کا سوال اماں کو پسند نہیں آیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس ایاز گھر آ جائے، دعا کرو۔ تبھی سنان نے آ کر اپنی کرسی سنبھالی۔ شگفتہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ناشتہ لینے اندر چلی گئی۔ امتحان ختم ہو گئے، تب کہاں جا رہے؟ اماں نے موضوع بدلا اور شمیلہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے ان دونوں پر غصہ تھا مگر گھر میں کوئی اسے نکالنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بھی اسوا زیادہ قصوروار لگ رہی تھی۔ نیکسٹ سیمسٹر کے پروجیکٹ کا بہت کام ہے، وہ بھی آج کا سنجیدہ تھا۔ اسوا نے اپنی چائے ختم کی اور کپ اور پراٹھے کی پلیٹ اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ شگفتہ سنان کے لیے آملیٹ بنا چکی تھی۔ ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر پلیٹ میں رکھا چلی گئی۔ کل کی طرح رات مت کر دینا، جلدی آنا۔ ادھر وہ اس سے کہہ رہی تھی، کلاسز نہیں ہے تو کینٹین بھی بند ہوگی، ٹفن دے دوں؟ نہیں، کالج کے باہر اسٹال سے کافی۔ اس کے اندر کبھی کبھی سر ابھارتا بدگمانی کا بچھوا ڈنک مار ہی گیا۔ سنان کو بھی تو علم تھا۔ دل میں آئے اس خیال کے بعد دھواں اٹھا کے سارے منظر سیاہ ہوتے چلے گئے۔ ایک سی خطا پر سزا بس ایک کو، اور اس کی وجہ اندر جو اسوا گئی تھی وہ باورچی خانے سے باہر نہیں آئی۔ جلتی پر تیل ڈالنے والا کام دونوں بڑی ممانیوں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ انہیں ہمیشہ سے شگفتہ کی خوش مزاجی دکھاوا لگتی تھی اور اسوا اور ان کا رشتہ دنیا کی واہ واہی سمیٹنے والا فریب۔ ساس نے بھی نواسی کے ساتھ ان کے پاس نہ رہنے کی وجہ ساری دنیا کو بتا رکھی تھی۔ شگفتہ کی تعریف نہ کرتے ہوئے بھی وہ اس طرح ان کے نمبر بڑھاتی تھی۔ شگفتہ جو ساری تعریفیں اور رشک سمیٹتے آئی تھی، یہ ان کے حساب برابر کرنے کا وقت تھا۔ جلدی جو نہیں جانتے تھے انہیں بھی خبر ہو گئی اور اصفیہ سے زیادہ قصوروار ایاز اور احسان فراموش اسوا اس خبر کی شہ سرخی تھی جو ماموں کو اس ہزیمت سے بچا سکتی تھی۔ مگر اتنی مہربانی کے بعد بھی اس نے ماموں کی نیک نامی کی پرواہ نہیں کی۔ غیر پر جان لٹا دو، وہ اپنا نہیں بنتا، خون آخر خون ہوتا ہے۔ سگا باپ ہوتا تو ایسا کرتی؟ نانی نے سر چڑھا رکھا ہے، اسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ ایسے اور اسی معنی جیسے جملے اس کے کانوں میں پڑتے رہتے۔ اس طرح وہ سب کو بتا رہی تھی کہ دیکھا، اسی لیے ہم نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا، ہم دور اندیش تھے۔ پہلی بار ہوا تھا کہ شگفتہ نے اسوا کا دفاع نہیں کیا تھا۔ آپ بھلے سگے سوتیلے اور اپنے پرائے کا فرق بھول جائے مگر دنیا نہیں بھولتی، یہ آپ کو بار بار یاد دلاتی رہتی ہے۔ اسے بھی اب فرق نظر آنے لگا تھا۔ اسی دوران اس کے ابو ملنے آئے اور گھر کا کھچا کھچا تناؤ بھرا ماحول انہوں نے بھی محسوس کیا۔ چونکہ وہ فارغ تھی سو کچھ دن کے لیے اسے ایک ساتھ چلنے کو کہا اور وہ بھی تیار ہوگی۔ شگفتہ نے اسے روکا نہ ہی اماں نے۔ اسوا کی خاموشی اور بہو کی سرد موری وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ مناسب لگا کہ کچھ دن کے لیے وہ یہاں سے دور چلی جائے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا اس کا جانا کچھ دن کا نہیں ہوگا۔ گھر میں اس کا صرف سنان سے رابطہ تھا۔ اسی نے بتایا کہ ایاز ملک سے باہر چلا گیا ہے اور یہ بات اس کے کسی دوست سے پتہ چلی ہے۔ یہ سن کر شگفتہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور اعجاز اس کی ہٹ دھرمی اور ضد پر مزید نالہ ہو گئے تھے۔ اس کا بھی غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسے کہاں ہو، کیسے ہو، کچھ تو پھوٹو، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ جیسے ایک ستری میسج کرتی رہتی تھی مگر ادھر
بلو ٹک کے بعد وہی خاموشی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسے کیوں نخرے دکھا رہا تھا؟ غصہ تو اسے ہونا چاہیے تھا، ایاز غصہ تو بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے چلے جانے کا سننے کے بعد کئی بار اس کا دل کیا کہ شگفتہ سے بات کرے، لیکن پھر انہوں نے بھی تو ایک کال نہیں کی۔ کا پرچم لہراتی انا اسے روک دیتی۔ تبسم اور چھوٹی رقیہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن بڑی فاطمہ اس کے ساتھ لیے دے ہی رہتی تھی۔ اسے باپ کی محبت میں یہ شراکت دور سے تو گوارا تھی، لیکن اپنے گھر میں نہیں۔ ویسے بھی وہ بہت زیادہ پڑھاکو تھی، انجینئرنگ کے انٹرنس کی تیاری کر رہی تھی، اسی لیے زیادہ وقت اسکول اور کوچنگ کے بعد اپنے کمرے میں پڑھتے ہوئے گزارتی تھی۔ انہی دنوں اس کے ابو کے اسکول میں ٹیچر کی ضرورت تھی۔ اس کا بی ایڈ کا رزلٹ تبھی آیا تھا۔ خود کو مصروف رکھنے اور واپس نہ جانے کا بہانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جب اس نے اماں کو فون پر بتایا کہ اس نے اسکول میں نوکری کر لی ہے، وہ اگلے ہی دن سنان کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ سوتنا کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ انہیں شگفتہ اور اس کی اتنی طویل سرد جنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ان کے مطابق دونوں خواہ مخواہ اینٹ رہی تھی۔ تو کس لیے یہاں آ پڑی ہے؟ تجھے کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ تو کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ابھی بیگ باندھ اور چل میرے ساتھ۔ میں یہاں کسی وجہ سے یا ناراضی سے نہیں ہوں اماں۔ بی ایڈ اسی لیے تو کیا تھا کہ مجھے ٹیچر بننا تھا۔ نوکریاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، قسمت سے یہاں موقع ملا ہے تو کچھ دن کرنے دے، جب مناسب ہوگا یہاں سے ٹرانسفر کرا لوں گی۔ انہیں مطمئن کرنا بہت ضروری تھا۔ کچھ اس کے ابو نے سمجھایا اور کچھ اس نے کوشش کی۔ بالآخر وہ مان گئی، مگر سنان بہلنے والا نہیں تھا۔ تم ممی سے زیادہ ناراض ہو یا ایاز سے؟ مامی سے کیوں ناراض ہوں گی میں؟ ناراض تو مجھ سے ہے، اور کیا ایاز پر مجھے غصہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتنے میسج کیے میں نے اسے، دیکھ لیتا ہے مگر جواب تک نہیں دیتا وہ گدھا۔ سنان نے اسے نہیں بتایا کہ وہ اس سے رابطے میں ہے، یہ بات اس کا دل توڑ دیتی۔ سب کو یہی لگا تھا کہ کچھ دن کا شوق ہے، وہ زیادہ دن نہ نوکری کرے گی نہ وہاں رکے گی، مگر اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ اس کے ابو کی طبیعت بگڑ گئی۔ کئی سارے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا انہیں دل کی بیماری ہے۔ سب گھبرا گئے، انہیں بڑے آپریشن کی ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں 3 بیٹیوں کے باپ کی پریشانی دور کرنے اور فکریں بانٹنے کے لیے چاچا نے اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دے دیا۔ وہ تو اس خبر پر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی کی یقین دہانی اور میٹھی باتوں سے اس کے ابو بھی راضی ہونے لگے تھے۔ اس نے انا کے کڑے تیور نظر انداز کرتے ایاز کو میسج کیا، ابو میری شادی طے کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اسوا بے یقین سی اسکرین دیکھتی رہی، وہ اس پر بھی چپ ہے۔ اس کی لاتعلقی نے دل میں کھنجر گھونپا تھا۔ سب لہو لہو تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہو رہا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ہر 5 منٹ بعد چیٹ اوپن کر کے دیکھتی رہی، مانو زندگی کی ڈور دوسری طرف کے جواب سے جڑی ہو۔ رات میں اس نے پھر میسج کیا، ایاز اگر تم اب بھی خاموش رہے تو سمجھنا میں مر گئی ہوں۔ ساری رات جاگتے روتے ہوئے وہ فون تھامے بیٹھی رہی، مگر وہ پتھر ہو گیا تھا۔ محبت اس نے خود سے بھی راز رکھی تھی، مگر ان کی دوستی پر تو اسے ہی نہیں سارے زمانے کو ناز تھا۔ یہ تعلق بھی اتنا بودھا ثابت ہوا تھا۔ شگفتہ کے رویے نے جو پہلی ضرب لگائی تھی، اگر وہ ناکافی تھی تو اس کی کمی ایاز کی زباں بندی نے پوری کر دی۔ اس گھر میں میرے جذبات اور احساسات ایک طرفہ ہی تھے، اسے یقین ہو گیا۔ رشتے کی خبر اماں کو ہوئی تو بوکھلا گئی، اسے تو ہمیشہ اعجاز کے گھر رہنا تھا۔ اعجاز کے غصے کے مد نظر ان سے بات نہ کر کے انہوں نے بیٹی کے ساتھ ریاض سے بات کی۔ اماں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ کسی کو فون تک نہیں کرتا، اسے اپنے کیے کا افسوس نہیں ہے۔ اس نے جو کیا سو کیا، مگر اس کے بعد گھر اور پھر ملک چھوڑنا اور رابطہ نہ رکھنا بہت غیر ذمہ دار رویہ ہے۔ اعجاز بھائی اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس معاملے نے اس کا ضدی اور من مرضی کرنے والا مزاج واضح کر دیا ہے۔ پہلے میرے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ سو وہاں بہت اچھی طرح سیٹل ہے تو اعجاز بھائی اسے اپنی بہو بنا لیں گے، آپ کی بھی یہی خواہش ہوگی، مگر اب اپنی صحت اور ایاز کو دیکھتے ہوئے مجھے اس خیال پر قائم رہنا فضول لگ رہا ہے۔ آپ سب کی نیت اور محبت پر مجھے شک نہیں، مگر اس کا واحد سگا رشتہ میں ہوں، اور اپنی زندگی میں اس کی شادی اور محفوظ مستقبل کا انتظام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میری آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتا، یہ دنیا یہاں پلک جھپکتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایسے میں اپنے بھتیجے کا موضوع رشتہ میں کسی پرانے خواب کی وجہ سے ٹال نہیں سکتا، خواب بھی وہ جس کے اب پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اماں نے پھر بھی اپنی سی کوشش کی تھی، اور ان دونوں کی باتیں سنتی اسوا سست قدموں سے لوٹ گئی۔ پہلے ہی صرف اماں کو وہاں دیکھ کر ایک اور شکوہ اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا، مامی نہیں آئی۔ سنان کو خبر ہوئی تو اس نے اسے میسج کیا، یہ کیا سن رہا ہوں میں، تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی، نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ اور سنان کو ایاز پر بہت غصہ آیا، اس نے اسے میسج کیا، اسوا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، مجھے وہاں کی کسی خبر میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کے جواب نے سنان کو آگ ہی لگا دی، اس نے کئی ماہ تک پھر اسے کوئی میسج نہیں کیا۔ ریاض کے آپریشن سے پہلے اس کا نکاح ہو گیا، رخصتی ان کے ٹھیک ہونے کے بعد تھی۔ اعجاز اور شگفتہ نے مہمانوں کی طرح شرکت کی۔ اماں سارا وقت آنکھیں صاف کرتی رہی، کیا سے کیا ہو گیا تھا، جو کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ سب دیکھنا پڑ رہا تھا۔
ایک لاؤبالی لڑکے کی نادانی نے سب بکھیر دیا تھا۔ اسوا کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح ایک کام بچا لانے کا کام کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا ساری زندگی اب اسی برف کے سل کو ڈھونا ہے۔ سنان نے اسے دلہا دلہن کی تصویر ضرور بھیجی تھی۔ آپریشن کی نوبت ہی نہیں آئی، اس سے پہلے ہی ریاض کو قضا نے آن دبوچا۔ 2 دن پہلے خوشی میں شرکت کرنے والے واپس ایک ماتم میں شریک ہونے لوٹے تھے۔ اس کی صورت دیکھ کر شگفتہ کے اندر اس کا سارا درد اپنے اندر اتار لینے کی خواہش ابھری تھی۔ اماں اور اعجاز سے گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کر رونے والی اسوا جب ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی بازو میں بیٹھی تبسم کے سینے میں سر چھپا کے رونے لگی تو شگفتہ کے اندر جنگل کی آگ کی طرح حسرت پھیل گئی۔ اس کے سر سے ہاتھ سمیٹتے ہوئے شگفتہ کا دل بھی سکڑا تھا۔ یہاں ایک ہی میت کا سوگ نہیں تھا، اتنی تیزی سے حالات اور تعلقات کی ایکویشن بدلی تھی کہ سبھی حیران تھے۔ دونوں گھروں میں اداسی کا ڈیرا تھا۔ اماں اس کے پاس رکی تھی۔ ایک طوفان آ کے گزر گیا اور اس کے بعد سب کو سگا سوتیلا نظر آنے لگا۔ اس کا کیا سوچا ہے؟ کمرے سے باہر نکل کر جاتے تبسم کی بڑی بہن کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کس کا؟ سوا کا کہہ رہی؟ ہاں، میں نے دیکھا فاطمہ کا موڈ اسے دیکھ کر خراب ہو جاتا ہے۔ سوتیلی بہن اب ہمیشہ آپا، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے، اس کی تنخواہ نے سنبھالا ہے سب کچھ، ورنہ میں فاطمہ کے کالج اور ہاسٹل کی فیس دینے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ بھی سگے سوتیلے جیسا ذکر فاطمہ اور رقیہ کے سامنے نہ کیا کرے، اس طرح ان کے ذہن میں بھی فرق جگہ بنا لے گا۔ پھر بھی تمہیں اپنی بیٹیوں کا سوچنا ہے، آخر وہ ہے تو۔ ریاض کو تینوں بیٹیاں ایک سی عزیز تھی، ان جیسی محبت شاید میں اسوا کو نہ دے سکوں، مگر میں حشر میں ان کے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتی۔ تم فاطمہ کا بھی تو سوچو، پتہ نہیں تم نے غور کیوں نہیں کیا، مگر میں نے دیکھا اس کے کمانے اور یہاں رہنے کی جب سب تعریفیں کرتے ہیں تو فاطمہ چپ ہو جاتی ہے۔ کل ہی اس کی پھپھو کہہ رہی تھی باپ کی جگہ اس نے سب سنبھال لیا، تب تم نے دیکھا نہیں کیسے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تو آپا، آپ اسے سمجھا بار بار یہ ذکر نہ کریں۔ وہ سست قدم اٹھاتی کمرے میں آگے جانتی تھی کوئی احساس جب کنڈلی مار کر اندر بیٹھ جائے تو بار بار فن اٹھاتا رہتا ہے۔ اس کے رسنے سے بچنا مسلسل مسافت ہے، وہ بھی تنہا۔ اس کے تجربے نے اسے ایک زہریلی منزل پر لا کھڑا کیا تھا۔ نہیں چاہتی تھی اس کے ابو کی پیاری بیٹی اس کی سوتیلی بہن کسی ایسی منزل تک پہنچے۔ خوش دل اور ہنسمکھ مامی کو آئیڈیلائز کرنے والی اسوا سے سنجیدہ اسوا میں ڈھلتی گئی۔ اماں سنان کے ہمراہ اسے ملنے آتی رہتی، شگفتہ اسے فون کرتی تو آپ کیسی ہے کے بعد اس کے پاس صرف ان کی باتوں کے جواب ہوتے تھے۔ اپنی شاپنگ اور دوسرے معاملات کی تصاویر واٹس اپ کرتی تو وہ ہارٹ والا ریئیکٹ کر دیتی۔ ایاز کے بعد وہاں بھی سب بدل گیا۔ اس حادثے نے شمیلہ اور گھر والوں کے تعلقات میں بھی دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ اور احسان حیدرآباد چلے گئے تھے، ان کا 2 سال کا بیٹا تھا۔ سنان برسر روزگار ہو گیا تھا، اعجاز ریٹائر ہو گئے تھے۔ اس دوران خاص موقعوں پر وہ تبسم کے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے آئی تھی۔ سنان کا کئی بار دل کرتا کہ وہ اسے بتائے کہ ایاز کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مگر وہ جانتا تھا وہ اسے چھوڑ کر بھائی کو سب خبر کرتا ہے۔ یہ بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ ویسے اس سے بہت باتیں نہیں کرتا تھا، کہاں ہے، کس کمپنی میں اور کس پوسٹ پر ہے، اتنا ہی اسے بتاتا تھا۔ اس کا پتہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ اسوا کے متعلق پوچھتے ہوئے جھجک رہا تھا اور اب تک کسی نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو اعجاز نے عمر کے تجربے اور مشاہدے سے سیکھے سبق پر عمل کیا۔ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹتا تو ہے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خوشگوار اختتام اسی وقت ہوتا ہے جب ماضی فراموش کر کے اسے کھلے دل سے اپنایا جائے۔ جوانی کے جوش میں غلطیاں سب سے ہوتی ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، اتنا کافی، کسی معافی تلافی اور وہی سب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بعد اس گھر میں اداسی کا ڈیرا تھا اور 3 سال کم نہیں ہوتے۔ پچھلی باتیں یاد کریں گے تو پھر دکھ ہی ہوگا۔ اب اس گھر میں اب صرف کہکہے اور مسکراہٹیں ہونی چاہیے، لیکن اسوا کے بنا تو یہ گھر ادھورا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سارے کہکہے اور مسکراہٹیں پھیکی تھی۔ اس کی ایسی خطا تھی جس کے سجدہ سہو کا وقت گزر چکا تھا۔ سنان نے کئی بار اسے میسج لکھا مگر بھیج نہ سکا۔ چاہتا تھا وہ دونوں ہی اپنا معاملہ نپٹے اور بیچ میں نہ پڑے۔ ویسے بھی سب کچھ اور ہر کوئی بدل گیا تھا۔ تیسرے دن اماں نے خود ہی اسے کہا چلو اسوا سے ملاتے، فوراً تیار ہو گیا۔ وہ اولا کر کے شمورآباد پہنچے جو سنان نے بک کی تھی۔ مکان کے سامنے کار سے اترتے ہوئے اس نے دیکھا وہ اسوا کے ابو کے گھر آئے تھے۔ اس کا دل کا چور تھا یا اس کے پرائے ہونے کا احساس، وہ اس کے متعلق استفسار کرتے ہوئے جھجکنے لگا تھا۔ اب بھی خاموشی سے اماں کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ تبسم انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، ایاز کے آنے کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اور اماں جیسے اسے بھول گئی تھی۔ ان تینوں خواتین، اماں، تبسم اور رقیہ کی باتیں اور ان کی بے تکلفی سے اس نے اندازہ لگایا کہ اماں یہاں اکثر آتی رہتی ہے۔ چائے پی کر اماں لیٹ گئی۔ کھانے میں وقت تھا۔ ظہر کی اذان سن کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ واپس آئے تو اندر جانے کی بجائے صحن میں رکھی کرسی سنبھال لی۔ شاید کھانے کے بعد یا شام میں اسوا کی
طرف جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ خود یہاں ملنے آ جائے۔ کہ تمہارے ساتھ ہونے کی خبر سننے کے بعد بھی آئے گی؟ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے فون گیلری میں پرانی تصویریں دیکھنے لگا۔ اب پتہ نہیں کتنی چینج ہو گئی ہوگی، اداس مسکراہٹ کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ حسان کی شادی کی تصویر میں اصفیہ اور شمیلہ کے ساتھ اسے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ گدھے ہو تم پورے، اس کے الفاظ کان میں گونجے تھے۔ یہ الفاظ جیسے پیشن گوئی تھی، وقت سے پہلے اسے آگاہ کرنے کی کوشش۔ بس وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی طرح اپنے ہاتھوں سے دل کھنڈر کرنے والی مثال شاید ہی دنیا میں کہیں ملے۔ بربادیوں کے بعد اب اسے سکون کی تلاش تھی جو وہی اسے دے سکتی تھی۔ آہٹ پر اس نے سے اٹھائے اس وہ اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر رہی تھی۔ پلٹی اور ایاس حیرت کے سمندر میں گوتے کھانے لگا۔ کاٹن کے شلوار سوٹ میں سر پر جمع دوپٹہ دروازہ بند کرتے سر سے ڈھلک گیا تھا۔ ہیئر بینڈ اور شانوں پر جھولتے بالوں کی جگہ سیدھی مانگ پشت پر بندھے بال کا اشارہ تھی۔ پیروں میں ایک 1.5 انچ ہیل والی چپلیں، کلائی پر بندھی نازک سی گھڑی، اس کی مخصوص رنگز سے خالی انگوٹھا اور شانے پر ہینڈ بیگ سنبھالی تھکی تھکی سی وہ وہی تھی، مگر اس رسوا سے قطعی مختلف جسے وہ چھوڑ گیا تھا۔ 3 سال پہلے والے حلیے اور اس وقت میں مماثلت صرف آنکھوں پر چڑھا چشمہ تھا۔ اس نے 2 قدم اٹھائے اور سامنے ایاز کو دیکھ کر اس بری طرح ٹھٹکی کے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے حلیے پر ششدر ایاز کو اندازہ نہیں تھا، وہ بھی پہلے والا کھنڈر اور لاؤبالی لڑکا نہیں رہا۔ دونوں سمت گریز و احتراز کا رنگ چڑھا کر دنیا سے چھپائے اور فاصلوں نے شعلوں کی طرح بھڑکائے گویائی سے محروم انکہے جذبات تھے، جو اس طرح مچلے تھے گویا ضدی بچے کے سامنے پسندیدہ کھلونا آ گیا ہو، مگر وقت نے ان بڑوں کے پیروں میں مصلحت اور مجبوری کی بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ ان کے درمیان حائل دوری کے تارے عنقبت نے اندیکھی دیوار بندھی تھی۔ بے یقینی اور حیرت کا جھٹکا دونوں طرف ایک سی شدت سے لگا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت 3 سال قبل والے ایاس اور رسوا بھی تھے اور بظاہر بالکل مختلف بھی۔ بڑے محسوس طریقے سے وہ سنبھلی تو پلکیں نم تھی۔ ایاس قریب آیا۔ کیسی ہو؟ بدلی رسوا اور اس گھر میں اس کی موجودگی پر سر اٹھا رہے بدترین اندیشوں کو پیچھے دھکیل کر اس نے پوچھا۔ اس پل وقت کو پیچھے لے جانے کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ لمحے بھر کے لیے اسے لگا اس پر قبولیت کی مہر لگ ہی گئی ہو۔ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے ارد گرد گزرے ماہوں سال اور اس کے جانے سے پہلے کا وقت اور سارے منظر جھکڑ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ارے لو رسوا بھی آ گئی، ہال سے اسے دیکھ کر تبسم نے کہا۔ جلدی کیسے آ گئی؟ ہال کے دروازے میں رک گئی۔ آج لاسٹ پیریڈ نہیں ہوا۔ وہ ایاز کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اماں بھی آئی ہے؟ کب سے انتظار کر رہی تمہارا، کھانا بھی نہیں کھایا کہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ دونوں اندر چلی گئی۔ وہ اس سے زیادہ کا حق رکھتی ہے۔ اس کے یوں ایک لفظ کہے بغیر آگے بڑھ جانے پر اس نے خود کو یاد دلایا۔ ابتدائی صدمے سے سنبھلتے ہی اسے اب اماں سے سوال پوچھنے کی جلدی تھی۔ چند پل میں ہی عجیب و غریب اور خطرناک قسم کے خیالات اسے بے چین کر گئے تھے۔ خود کو سنبھال کر اندر آیا، تب تک نانی نواسی کا ملنا ہو گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، بہت دیر ہو گئی، انہیں بھوک لگی ہوگی۔ بس 2 منٹ میں آئی۔ اسے کمرے میں دیکھتے ہی کھڑی ہوئی اور ہال کے دائیں طرف کمرے میں غائب ہو گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ اسی سے ٹیک لگا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ باہر کھانے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنا تھا اور اگر ایک بار آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تو ان کا رکنا مشکل تھا۔ اس نے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکیڑ کر کئی لمبی سانسیں فضا کے سپرد کی اور پھر سست قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آئی۔ چشمہ اتار کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی ایاز کے آنکھوں کا تحیر اور چہرے کی بے یقینی ذہن کے پردے پر لہرائی اور جانے کہاں سے غصے کی تیز لہر وارد ہوئی جو صحن سے کمرے میں آنے تک کے سارے احساسات اسے روبرو دیکھنے کی بے یقینی، خوشی، حیرانی، اس کی بے رخی کے دکھ، اپنے عیاں ہونے کا خوف، ضبط کھونے کا ڈر، سب اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ ایاز اگر تم اب بھی خاموش رہے تو سمجھنا میں مر گئی ہوں۔ اسے ان کی چیٹ کا آخری میسج یاد تھا۔ اس کے بعد کی خاموشی اور انتظار، چمکتی اسکرین اس کے دل پر کنندہ تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو سپاٹ چہرے سے کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا۔ تبسم کے وہاں سے ہٹتے ہی ایاز نے اماں سے پوچھا، اسوا یہاں کیسے؟ اسے تو سسرال یعنی چچا کے گھر ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ان کے اس طرح خاموشی سے دیکھنے پر اس نے بےتابی سے پھر دریافت کیا، اس نے تمہیں؟ اس پر بہت کچھ اس پل کھل گیا۔ کیا تم دونوں کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی اس دوران؟ چپ کے علاوہ کیا جواب دیتا؟ اماں کے لیے انکشاف بہت بڑا تھا۔ اس کا چاچا رخصتی سے پہلے یہ مکان اسوا کے نام کرنے پر اڑ گیا تھا اور اسوا نے شرائط پر رخصتی سے انکار کر دیا۔ کئی دن کھینچا تانی چلی، پھر ایک دن چاچا نے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے۔ تب سے وہ یہیں ہے، اسکول میں نوکری کرتی ہے، سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کے دل پر ایک دم بہت سا بوجھ آ پڑا تھا۔ ایاز کی کیفیت بھی کچھ ان جیسی ہی تھی۔ گدھے ہو تم پورے، کیسے سچ ثابت ہوئے تھے یہ الفاظ۔
کاش وہ اس وقت خود کو پیٹ سکتا۔ سنان نے بھی خوب سزا دی تھی اسے۔ رقیہ کے ساتھ فرش پر دسترخوان بچھا کر کھانا لگاتے اس نے نہ اسے مخاطب کیا نہ اس کی سمت نگاہ کی۔ کھانے کے دوران اماں اور تبسم ہی باتیں کرتی رہی، کتنی بار بلکہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی سر اٹھایا ہو۔ کھانے کے بعد اماں کیلولے کے لیے اسوا کے کمرے میں چلی گئی، اسے بھی ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ادھر آ اسوا، وہ نماز پڑھ کر دوپٹہ کھول رہی تھی، ان کے بلانے پر پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ فاطمہ کب واپس آئے گی؟ اسے لگا تھا اس کی ایاز کے ساتھ صدموری یا خاموشی پر سوال کرے گی، لیکن ان کا جواب مختلف تھا۔ اس کے فائنل سیمسٹر چل رہے اور کچھ مہینے ہیں۔ پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ تو نے کہا تھا اپنا تبادلہ کروا لے گی۔ اب اتنے سال ہو گئے ہیں، فاطمہ کی پڑھائی ہو جائے گی تو اسے نوکری بھی لگ جائے گی۔ اب تو گھر چل رہی ہے نا؟ گھر؟ اس کے اندر دھواں پھیلنے لگا۔ ابھی کچھ سوچا نہیں اماں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی اور اماں بغور اس کا چہرہ۔ اس میں سوچنا کیا ہے؟ دیکھیں گے اماں، وقت آنے پر۔ آپ آرام کریں، میں بھی اسکول کا تھوڑا کام کر کے لیٹتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کروٹ بدل لی۔ وہ ان کی تسلی کی خاطر کچھ دیر میز پر کاپیاں پھیلائے بیٹھی رہی، پھر ان کے سوتی باہر نکل گئی۔ کمرے میں ٹہل ٹہل کر بالآخر وہ باہر آیا، ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تنہا نہیں تھی، اندر اماں بھی موجود تھی۔ دروازہ بھی پورا بند نہیں تھا، تو وہ بے دھڑک پٹ کھول کر اندر آ گیا۔ پلنگ پر اماں دروازے کی طرف پشت کیے سو رہی تھی، اسے وہاں نہیں تھی، اور کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا۔ بنا آواز کیے دروازہ بند کر کے پلٹ گیا۔ خالی ہال تھا، باورچی خانے کا دروازہ بند تھا۔ صحن میں آیا، پر چھت پر جانے والی سیڑھیوں کو دیکھا۔ پوری چھت پر دھوپ تھی، سیڑھیوں سے لگ کر چھوٹی سی گلی تھی۔ وہ دبے قدم تنگ سی گلی سے گزر کر پیچھے آیا۔ کچے صحن میں سبزیاں اور دیگر پودے لگے تھے۔ پلاسٹک کے بڑے سے پانی کے ٹینک کے پاس وہ ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ آگے بڑھا اور اسے بھی کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چہرہ پر ہاتھ پھیر کر پلٹی۔ ایاز اس کے سامنے پہنچ گیا۔ پہلی بار اسے سمجھ نہیں آیا اسوا سے کیا کہے۔ اس کے بازو سے گزر کر جانے لگی تھی کہ اس نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہاری شادی باقی ان 3 سالوں کی ہر بات کرم تھا۔ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ نہیں، لیکن یہ تم نے جاتے وقت واضح کر دیا تھا کہ تمہارے لیے اپنی فیلنگز اور وعدے کے علاوہ دوسرا کچھ اہم نہیں ہے، اور مجھے اس سچائی کے ساتھ جینے کی پکی عادت ہو گئی ہے، اس لیے خود کو ان فارمیلٹیز کے تکلف اور تکلیف سے بچائے رکھو۔ آگے بڑھ گئی یاز، پھر اس کے سامنے جا کر اسے روکنے جا رہا تھا کہ خود ہی رک کر اس کی طرف مڑی۔ تم واپس آئے ہی کیوں ہو؟ آ بھی گئے تھے تو یہاں کس لیے آئے؟ کون ہے یہاں تمہارا؟ مجھے مخاطب بھی کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں کی اجنبیت اور لہجے کی سرموری ایاز کو کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اماں کو سنان لینے آ جائے گا، ان کو پہنچانے کا تمہارا کام مکمل ہوا، تم جاؤ، شام 6 بجے کی بس ہے۔ تیزی سے گلی میں غائب ہو گئی۔ ایاز نے دونوں ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ یہی ڈیزرو کرتے ہو تم۔ ان جانتا تھا ناراض ہوگی، غصہ کرے گی، روئے گی، شکایتیں کرے گی اور پھر مان جائے گی، لیکن یہ جارحیت اور انتہا وہ کبھی بھی اسوا سے منسوب نہیں کر سکتا تھا، بدترین تصور اور خیال میں بھی نہیں۔ اور ابھی ناقابل یقین اور ناقابل برداشت رویہ وہ اس سے روا رکھے تھی۔ تم نے جتنا اسے ہرٹ کیا ہے، یہ اس کا پرپورشنیٹ رد عمل ہے۔ ضمیر آج کل بڑا مستعد تھا، تم اسی قابل ہو، اس کو دوش نہ دو۔ ہائے میرا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے سوچا تھا سب سے مشکل پاپا کو منانا ہوگا اور سب سے آسان اسوا کو۔ اس خیال کے خام ہونے کا اسے اسی وقت انداز ہو جانا چاہیے تھا جب پاپا نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھا۔ جو اداسی اور پچھتاوا تھا، اسوا کے چاچا کی مہربانی سنتے ہی اڑن چھو ہو گئے تھے۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، وہ اب بھی سب سنوار سکتا تھا۔ دیر نہیں ہوئی تھی، اب ایک مشکل لڑکی کو جیتنا تھا جو اس کی بے رخی خود غرضی سے قبل بڑی سہل تھی۔ وہ اماں اور تبسم کے ساتھ شام کی چائے پی رہا تھا جب وہ اس کا بیگ لے کر آئی اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیوں لے آئی؟ اماں نے پوچھا۔ ایاز 6 بجے والی بس سے واپس جا رہا ہے۔ ویسے گویا ہوئی جیسے معمول کی بات ہو۔ شکر تھا کہ وہ چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتار چکا تھا، ورنہ اس افتاد پر اچھا خاصا سین کریٹ ہو جانا تھا۔ ہیں کیوں؟ اسے ضروری کام ہے۔ آپ رہے ابھی، سنان لینے آ جائے گا ہمیشہ کی طرح، اسوا عام سے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی۔ وہ دونوں یہاں تک اس حال کو اماں کے سامنے ہی پہنچے۔ ارے ایسے کیسے؟ تبسم نے کہا۔ رو، ابھی پہلی بار آئے ہو، ہمارے گھر چھٹیاں گزارنے آئے ہو تو پھر ضروری کام کیسا؟ اور اب تو فون اور زوم پر سب ہو جاتا ہے۔ اماں باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کافی ٹیبل پر پھیلی بسکٹ، کیک اور نمکین کی چھوٹی پلیٹیں اور چمچے سستی سے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، اگر ابھی جانا ضروری ہے تو چلو، انہوں نے کپ پرچ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اماں، اسوا کا لہجہ شکایتی تھا۔ آپ کا کون سا ضروری کام ہے؟ میں فون پر بات کر لیتا ہوں، اماں سے پہلے ایاز نے کہا۔ ہم سب ساتھ ہی واپس جائیں گے۔ اس نے اسوا کو دیکھا جو اماں کو دیکھ رہی تھی۔ شکن زدہ پیشانی لیے ٹرے اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، فون پر بات کر لو، تبسم نے تائید کی۔ باہر بیٹھتے تبسم، اندر بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اماں کھڑی ہوئی۔ جی چلیں۔ وہ دونوں صحن میں چلی گئی۔
یا فون کرنے کے بہانے وہیں بیٹھا رہا کہ وہ پھر ہال میں آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ اماں کی گھبراہٹ معمولی نہیں تھی۔ پیٹ درد سے شروع ہو کر مغرب کے بعد ان کی طبیعت اس قدر بگڑی کہ سب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ایاس انہیں فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا۔ اس نے گھر فون کیا اور اعجاز اور شگفتہ فوراً ادھر کے لیے نکل آئے۔ ان کا ارادہ انہیں کار سے اسی وقت شہر کے ہاسپٹل لے جانے کا تھا۔ دل کی مریضہ تھی۔ بی پی نارمل ہونے پر انہوں نے گھر جانے کی ضد شروع کر دی۔ چونکہ اعجاز سے اس کی بات ہو گئی تھی، اس لیے وہ انہیں لے کر گھر آ گیا۔ آپ کیوں آ گئی؟ ڈاکٹر نے چھٹی کیسے دے دی؟ اسے بھی ان کی کیفیت کا علم تھا۔ پاپا اور ممی آ رہے ہیں، اماں کو ابھی ساتھ لے جائیں گے، وہاں ان کے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ انہیں سہارے سے پلنگ پر لٹاتی یاس نے جواب دیا۔ سب کو کیوں پریشان کر دیا بیٹا؟ ندی ناؤ کا سیونگ ہے، اب تو زندگی۔ وہ نڈھال تھی۔ وہ جو مسلسل سوچ رہی تھی، اسی کے تسلسل میں دوسرا جملہ بے خیال میں ان کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اب آپ فضول باتیں نہ کریں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ ایاس پلنگ سے دور ہوا تو وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تبھی تبسم پانی کا جگ لیے اندر آئی۔ یہاں گرمی ہوگی، میرے کمرے میں آ جائے، وہاں آرام کریں، ادھر کولر ہے، اس سے پہلے کھانا کھا لیں۔ ممی پاپا آ رہے، ابھی انہیں ان کے فزیشین کو دکھانا ضروری ہے، ایاس نے کہا۔ اچھا۔ تبسم کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس وقت جو ان کے ہاتھ سے ہلا رہی تھی، اسے رونا آ گیا۔ اس نے جھٹ آنکھیں رگڑی۔ انجیکشن کے سرے سر اماں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ تبسم ایاس کو لے کر باہر چلی گئی تھی۔ وہیں تھی۔ اماں کی بند آنکھیں دیکھ کر سمجھنا مشکل تھا کہ سو گئی ہے یا یوں ہی آنکھیں بند کے لیٹی ہے۔ تبسم اور ایاس ہال میں بیٹھے اعجاز اور شگفتہ کا انتظار کر رہے تھے۔ رقیہ سو گئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولی۔ اسوا سر جھکایا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اسوا، ان کی کمزور اور دھیمی آواز تھی۔ وہ دل و جان سے ان کی طرف متوجہ تھی۔ 3 سال سے دیکھ رہی ہوں، تجھے نہ آئے کی خوشی ہے، نہ گئے کا غم ہے۔ باپ کے جانے کا صدمہ، یتیمی کا دکھ اپنی جگہ، پھر بھی تو نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا اماں۔ اس نے انہیں مزید بات کرنے سے روکنا چاہا۔ انہوں نے سر ہلا کر جیسے اس روکنے سے روکا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے تیرے گھر کا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تجھے اس حال میں چھوڑ کر مر گئی تو میری روح کو اماں ہاتھوں میں جکڑا، ان کا ہاتھ لبوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک بار پھر اس کی شادی اور بیماری ساتھ ساتھ تھے۔ میری بات سے انکار مت کرنا۔ انہوں نے دوسرا کپکپاتا ہاتھ اس کے کال پر رکھا۔ اس کی آواز تیز ہوئی اور ایاس گھبرا کر اندر آیا۔ پل بھر کو اس کا دل تھم گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے روتی اسوا سے پوچھا، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اعجاز آیا؟ بس پہنچتے ہوں گے۔ اس نے پھر سسکتی اسوا کو دیکھا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ تبسم نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس طرح اماں زیادہ پریشان ہوگی، حوصلہ رکھو۔ اسوا نے سر ہلا کر دوپٹے سے آنکھیں اور چہرہ خشک کیا۔ تبھی بیرون دروازے پر ہوئی بےتاب سی دستک نے سب کو اپنی سمت متوجہ کیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ تبسم کمرے سے باہر گئی۔ ایاز بھی ان کے پیچھے تھا۔ اس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسلسل اماں کی صحت اور زندگی کی دعا کر رہی تھی۔ چند پل بعد اعجاز اور شگفتہ کمرے میں موجود تھے۔ وہ کار سے آئے تھے۔ فوراً انہیں لے کر واپس جانا تھا، مگر اماں کچھ اور ہی طے کیے ہوئے تھی۔ یہاں میری طبیعت خراب ہونا اور ایاز کا آنا یوں ہی نہیں ہے اماں، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پہلے ڈاکٹر سے مل لیں، پھر گھر پرسکون سے بات کریں گے۔ اعجاز نے ماں کو روکا۔ اب عمر اتنی ہو گئی ہے کہ کسی بھی وقت میری آنکھوں سے نیل ڈھلنے کا وقت آ جائے گا۔ اماں! سارے حاضرین نے گھبرا کر احتجاج بلند کیا۔ میری بات سن لو پہلے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایاز اور اسوا کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ انشاءاللہ اماں وہ بھی ضرور دیکھیں گے آپ، لیکن فی الحال ہاسپٹل جانا ضروری ہے۔ اعجاز نے سب سے پہلے اس بے موقع فرمائش کے جھٹکے سے سنبھلے۔ اب مجھے بھروسہ نہیں ہے بیٹا، اگلا دن بھی میں دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ وہ حداقل مایوس اور دل برداشتہ تھے۔ اماں! شگفتہ پلنگ کے کنارے ٹک گئی۔ آپ جیسا چاہتے ویسے ہی ہوگا۔ اماں پر نظر ٹکائے کھڑی اسوا کے دل میں دبا پرانا درد اچھل کر اوپر آیا۔ ہوگا نہیں، ابھی اسی وقت کر دو۔ رونے لگی۔ سب گڑبڑا کر انہیں دیکھنے لگے۔ اماں پہلے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے، اس کے بعد گھر جا کر طے کرتے ہیں۔ کیا طے کرنا ہے؟ یہاں سب موجود ہے، ایاس، اسوا اور ان کے سرپرست بھی۔ انہوں نے دور کھڑی تبسم کو دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے تبسم؟ یہاں موجود لوگوں میں اسوا پر سب سے آخری حق میرا ہے۔ اسوا اور آپ سب کے فیصلے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ انہوں نے اسوا کو دیکھا جو اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم دونوں کی مرضی اب کہ انہوں نے بیٹا بہو سے پوچھا۔ اماں بات اعتراض اور مرضی کی نہیں ہے، آپ جو چاہتی ہو وہی ہوگا، مگر پہلے کوئی اگر مگر نہیں، پہلے نکاح کر دو، پھر جہاں چاہتے ہو لے جاؤ۔ اب کہ ان کا انداز حتمی اور ضدی تھا۔ اعجاز نے بے بسی سے بیٹے کو دیکھا اور پھر اسوا کو۔ میرا فون تو ذرا۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں برہان اور فرحت کو ہی قاضی کے ساتھ بلاتی ہوں۔ انہوں نے اسوا کی ریاض کے کزن کا نام لیا جو شمورہ آباد میں رہتے تھے۔ آپ لیٹے رہے۔ اعجاز نے انہیں اٹھنے سے روکا۔ تم دونوں نکاح کے لیے راضی ہو؟ انہوں نے پہلے اسوا اور پھر ریاض کو دیکھا۔ شگفتہ اسوا کے قریب کھڑی تھی۔
ہم سب کی خواہش نئی نہیں ہے۔ ایاز کی بیوقوفی نے دیر کر دی، نہ تم کب کے اپنے گھر میں ہوتی۔ فکرے کے درمیان میں عثمان نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ شگفتہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گزرے وقتوں میں کچھ پچھتاوے، افسوس اور سلجھی گتھیاں ایاز کا نہیں اس کا بھی حاصل تھے۔ رونے لگی شگفتہ اور وہ ایک ساتھ آگے آ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ ساری عمر کی حسرت، آغوش کی تمنا جو اس کے دل کا داغ بن گئی تھی، بس ایک قدم کی محتاج تھی۔ ایک قدم نہ اٹھانے کی خطا عمر بھر کی محرومی کی وجہ تھی۔ اسے بڑی دیر سے اور بے وقت یہ بات سمجھ آئی تھی۔ دونوں رو رہی تھی کہ بندباس دونوں نے کاٹا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ اعجاز نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ایاز سے کہا، آپ جیسا کہہ رہی ہیں وہی کرتے ہیں۔ ماں کو تسلی دے کر کھڑے ہوئے، پھر وہ دونوں سے قبول ہے کہلوا کر ہی وہاں سے روانہ ہوئی۔ اسوا بھی رو دھو کر ان کے ساتھ تھی۔ سیدھے ہاسپٹل پہنچے، جہاں سونوگرافی کے بعد ان کے پتے میں پتھری تشخیص ہونے کے بعد فوری آپریشن کرنا پڑا کہ پتا پھٹنے کا خدشہ تھا۔ ضد کر کے رات بھر اماں کے ساتھ ٹھہری تھی۔ صبح تبسم اس کا بیگ لے کر آئی، تب شگفتہ نے اسے زبردستی ایاز کے ساتھ گھر بھیجا۔ اس کی بائک پر کبھی نہ بیٹھنے والی آج منہ بند کیے اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ شگفتہ نے گھر فون کر دیا تھا۔ سنان گیٹ کھولے ان کا منتظر تھا۔ ایک دن میں رونما ہوئے اتنے بڑے بڑے واقعات پر اس کے اندر 4 سال پہلے والا سنان جاگ گیا تھا، مگر ان دونوں کی سنجیدہ شکلیں دیکھ کر زبان روکنا پڑی۔ اماں کے ساتھ آنے کی ذمہ داری تمہاری تھی نا؟ عثمان نے بائک سے اترتے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ ہاں، مگر وہ اس کا جواب سنے بنا اندر چلی گئی۔ اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ ایاز بھی کڑے تیوروں کے ساتھ اس کے طرف بڑھا۔ لوگوں، ادھار تمہارے ایک دوسرے کی طرف نکلتے ہیں، آپس میں لڑو، مجھے بخشو۔ اس نے ہاتھ جوڑے، سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ جواب بھی اس کا تھا۔ دروازہ بند کر کے بیگ ایک طرف رکھا اور پلنگ پر گر گئی۔ گھر میں وہ تینوں ہی تھے، اسے پتا تھا ایاز ضرور ادھر آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تکیہ کانوں پر رکھ لیا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ تکیہ ہٹا کر چھت کو تکنے لگی۔ اسے بہت اور بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا تھالی میں سجا کر ایاز کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، بے بسی پر دل خون ہو رہا تھا۔ اماں نے یوں گھیرا تھا کہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان کے آپریشن کی خبر کے ساتھ سب کو ایاز کی واپسی اور ان کے نکاح کا بھی علم ہو گیا اور لوگوں کا تانتا بن گیا۔ شمیلہ اور حسان بھی بیٹے کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ اماں کے مطابق نئی دلہن تھی، سو اسے ہاسپٹل جانے اور وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ شگفتہ ہی ان کے پاس تھی۔ سنان، ایاز دونوں اس کے آگے پیچھے پھرتے، مگر اس کے تیور نہایت خطرناک تھے۔ وہ اب بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں آیا تو زمانے بھر کی سختی شکل پر لیے اس کی طرف مڑی۔ تم نے پھر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے انگلی سے ناک پر چشمہ پیچھے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اسوا، ایک بار میری سنان، اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹفن سلیب پر پٹکا۔ تم ہی ٹفن بھر کے لے جاؤ، میں واپس شمور آباد جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی قسم بڑی اور ایاز نے آگے آ کر راستہ روکا۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ اٹھا کر گویا ہتھیار ڈالے۔ تم رکو، میں جا رہا ہوں۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گور رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ فی الحال اماں سے ہی بات کرنا چاہیے، وہ ہاسپٹل جاتے سوچ رہا تھا۔ اماں ہاسپٹل سے گھر آئی تو اب انہیں رخصتی کی جلدی تھی۔ آ تو گئی ہے اسوا، یہاں اب کون سی رخصتی؟ سنان نے پوچھا۔ جتنی جلدی انہوں نے نکاح کی مچائی تھی، ولیمہ اور رخصتی بھی اسی رفتار سے مکمل ہوئے۔ کب تک ناراض رہو گی یہی بتا دو۔ دادی کے کہنے پر شمیلہ اسے کمرے میں سجے پلنگ پر بٹھا گئی تھی۔ ایاز دروازہ بند کر کے پلٹا تو پلنگ سے اتر کر دوپٹہ سر سے گرائے چشمہ لینے آئینے کی سمت جا رہی تھی۔ کس نے کہا تم سے میں ناراض ہوں؟ زخمی شیرنی کی طرح پلٹی۔ تمہارے رویے نے، تمہاری باتوں نے، اور وہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ اس چہرے نے، اس کے انداز پر وہ تلملائی۔ رومانٹک ہونے کی کوشش نہ کرو، تم کبھی مجھے اتنا سمجھے ہی نہیں کہ چہرے اور رویے پڑھنے کا دعویٰ کر سکو۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ شاید، اس نے بحث کی بجائے اقرار کیا، ہم ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے، ہم فری اور فرینک تھے۔ تم اپنا غصہ، جھنجھلاہٹ، ڈس اپوائنٹمنٹ سب صاف مجھ سے کہنے کی عادی تھی۔ اب بھی مجھے مان لو، دل کرائے تو پیٹ ڈالو، مگر یہ اجنبیوں جیسا بہیو نہ کرو پلیز۔ ہمارے درمیان 3 برسوں نے ناقابل عبور فاصلہ کھڑا کر دیا ہے، یہ مت بھولو۔ اسوا نے اس کی بات مکمل کی۔ کچھ بھی 3 سال پہلے جیسا نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، یوں گھر سے جانا میری غلطی تھی۔ مجھے تم سے ہر حال میں رابطہ رکھنا چاہیے تھا۔ پہلے تم پر غصہ تھا، پھر لگا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ اس شادی ہونے کے بعد انسان مر نہیں جاتا۔ اور غصہ کس بات کا تھا تمہیں؟ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ عادتاً غصے میں تڑاتڑ جواب دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ اپنے برتاؤ کے ارتکاب اور پیش قدمی کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کے چپکے چابک چھیل چکے ایاز کے اندر کہیں اطمینان اتر رہا تھا۔ جس طرح کہو اس طرح معافی مانگ لیتا ہوں، تمہارے پیروں میں گر جاؤں، ناک رگڑوں، ایک ٹانگ پر کھڑا رہوں، تم جو سزا دو منظور ہے، بس یہ ناراضگی ختم کر دو یار۔ وہ مزید قریب آیا۔ میں ناراض نہیں ہوں،
اس نے اسی تیز لہجے میں کہا اور جانے لگی تھی کہ یاس نے سامنے آ کر راستہ روکا۔ یہی تو تمہارے ناراض ہونے کا ثبوت ہے، مجھے جاننے کا اتنا زام ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے تم سے شادی نہیں کرنا تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے یقین سے کہا۔ یہ سچ ہے، اس کے لہجے نے اسے آگ لگا دی۔ 3 لفظ اس نے چبا چبا کر مکمل کیے۔ مجھے تم نہیں پسند، اس شادی میں میری مرضی نہیں شامل۔ آواز شعلے برسا رہی تھی اور آنکھیں بھرائی ہوئی تھی۔ جھوٹ۔ یاس کے فکرے اور چہرے کا تیقن، اس کے اندر پھر تیش کی نئی لہر دوڑا گیا۔ اس کے احساسات بے دردی سے روننے کے بعد اب اس کا یہ اعتماد اسے اپنے ساتھ سراسر ناانصافی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی آسان تو وہ ہرگز نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں تمہارے اور میرے جذبات ہی تو مکمل کھلے ہیں مجھ پر۔ وہ سب جو عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ تم مجھے بھی ان جیسی ہی سمجھ رہے ہو جو تمہاری باتوں کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اسوا! یاس نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے تھے کہ وہ جھٹک کر دور ہوئی اور اس کی طرف سے رخ موڑنے کے لیے وہ الماری کے پٹ کھول کر بلا وجہ ہی کچھ تلاش کرنے لگی۔ مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی یار، لیکن یہ تمہارے لیے بھی اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اسے یوں غصے میں اور خفا رہ کر ضائع تو نہ کرو یہ رشتہ، یہ رات۔ وہ پھر اس کے قریب آ رہا تھا کہ عثمان نے الماری کے کھانے سے طے کی ہوئی جنس اٹھا کر اسے دے ماری۔ یاس کی بات پر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ رکی نہیں، الماری سے کپڑے، چادریں، تولیے، جوتے کے باکس جو اس کی پہنچ میں تھا اٹھا اٹھا کر اسے مارے جا رہی تھی۔ ہاتھ سے روکنے کی کوشش میں کچھ چیزیں نیچے گر گئی تھی، کچھ کیچ ہو رہی تھی۔ اس شور کا مطلب سب کچھ اور ہی نہ سمجھ لے۔ اس نے دراز کھول کر پرفیوم کی بوتل اس کی طرف اچھالی جس نے اس نے کیچ کیا۔ الماری کا اس کی دسترس والا حصہ خالی ہو گیا تھا۔ یاس نے ہاتھ بڑھا کر بوتل واپس رکھ کر دراز اندر دھکیلا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اسوا، معافی نہ سہی، تلافی کا ایک موقع تو دو۔ میری سنو، اپنی کہو، مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ تمہارے اندر بھی میرے لیے بہت کچھ جمع ہے۔ میں بے وقوف تھا، پورا گدھا تھا، اپنے سوا کسی کا نہ سوچا۔ سرخ آنکھیں، تیز چلتی سانسیں، غصے سے پھولتی ناک اور آنسوؤں کی جھڑی، وہ یکٹک اسے گھور رہی تھی۔ پلیز، اس نے نرمی سے التجا کی، اپنی دوستی کا واسطہ یار۔ اس نے مزید ایک قدم آگے آ کر لجاجت سے کہا۔ اس نے یوں ہی روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اسوا! اس کے جذبوں سے بھری آواز میں اپنا نام سننے کی دیر تھی۔ دل و دماغ مزید محاذ آرائی سے مکر گئے۔ اگلے پل دفتن اس نے یاس کے سینے پر پیشانی ٹکائی، زور شور سے رونے لگی۔ اس کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اس کے شانے کی طرف گیا۔ اس نے کندھا ہلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یاس نے فوراً ہاتھ دور کر لیا۔ روتی رہی اور یاس ضبط و صبر کی اعلیٰ مثال بنا یوں ہی ہاتھ لٹکائے کھڑا رہا۔ مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ ذرا توقف کے بعد سوسو کرتے ہوئے سر اٹھا کر وہ پیچھے ہوئی۔ اوکے، اس کے لہجے کے دھیمے پن نے یاس کو حوصلہ دیا۔ اس طرح میری شکل نہیں دکھے گی۔ اس نے آگے آ کر بازو پھیلا کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اسوا نے مزاحمت نہیں کی لیکن رکے آنسو پھر شروع ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں پہلی بار روتے دیکھا ہے اور وہ بھی اتنا سارا۔ ٹیکنیکلی تو پہلے مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو۔ مزید سہولت سے سر جماتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان گویا ہوئی۔ اوکے، یاس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اب سچ کہنے اور سننے کا وقت تھا۔ 5-6 مہینے تک تو میں غصے میں ہی تھا، یعنی لاجیکلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ کسی نے میرا موقف اور اسپیشلی تم نے میرا احساس اور جذبہ نہیں سمجھا۔ مجھے اس کا دکھ اور افسوس تھا۔ اب تم اسے جو بھی کہو، لیکن اس وقت مجھے تو یہی لگا تھا بڑی سچی محبت ہوئی ہے اور اس کی شادی کروا کے میں اس محبت کو عمر کر لوں گا۔ بچپن کی بیوقوفی یاد کرتے وقت جو مسکراہٹ چہرے پر بکھرتی ہے وہی اس وقت اس کے چہرے پر بھی تھی۔ دوستوں سے تو سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے میں نے انہیں بھی نہیں بتایا تھا کہ کہاں ہوں۔ 4 ماہ میری جاب بنگلور میں ہی تھی۔ اس کے بعد موقع ملا باہر جانے کا تو پیسے نہیں تھے۔ میں نے بینک سے پرسنل لون لیا اور ملک چھوڑنے کے بعد دوستوں کو بتایا۔ وہاں جا کر اجنبی ملک اور اجنبی لوگوں کے بیچ دھیرے دھیرے عقل ٹھکانے آئی۔ جب تم نے شادی کا میسج کیا تو مجھے اور غصہ آ گیا کہ یہاں میں اکیلا کس برے حال میں ہوں اور تم شادی کر رہی ہو۔ مجھے لگا تھا تم دوستی نہیں نبھا رہی ہو، صرف بڑوں کی باتیں مان اور سن رہی ہو۔ میرا مان یہ تھا کہ سب میرے خلاف ہو جائے، مجھے غلط سمجھے، لیکن تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ میری خود غرضی تھی۔ بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہی تو تمہارا بھی مان ہوگا کہ کسی نہ صحیح میں تمہاری بات سنوں، سمجھوں، مانوں۔ پھر سنان نے تمہاری اس خبیث کے ساتھ تصویر سینڈ کی، تب مجھے تمہارے الفاظ سمجھنا میں مر گئی ہوں کی اصل روح سمجھ آئی کہ میرا دل تصویر دیکھتے ہی بند ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے ریئلائز ہوا میں نے تمہارے اور اپنے ساتھ کیا کیا۔ تمہاری اور اپنی محبت مجھ پر ایک ساتھ آشکار ہوئی تھی۔ ایک پل میں سب الٹ پلٹ کیسے ہوتا ہے، دنیا کیسے بدل جاتی ہے۔ اس تجربے کے بعد میں نے تسلیم کیا کہ واقعی میں گدھا ہوں۔ میں اتنا بڑا نالائق تھا کہ لاشعور میں منزل طے کر لینے کے باوجود راستے کے سارے
منظروں میں الجھ رہا تھا۔ تمہیں کسی اور کو سونپ دیا گیا، تب احساس ہو میں ادھورا رہ گیا ہوں، اپنے وجود کا نصف حصہ چھن گیا۔ تب میں نے قبول کیا مجھے تم مکمل کرتی تھی۔ پھر بہت ہنسی آئی کہ میں نے اسفیہ سے محبت کے دعوے کے ساتھ اس کی شادی کروائی تھی۔ اپنی محبت کسی اور کے حوالے کرنا ناممکن ہے، یہ فلموں میں ہی ہو سکتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ تمہیں چھیننے کے لیے میں نے اسے قتل کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ اس وقت بت بنی سن رہی تھی، تم دور ہوئی تو میرا ضمیر بھی زندہ ہو گیا تھا، تمہاری جگہ آئینہ دکھانے لگا۔ میں نے بھی تو محبتیں چھینی تھی، پیاروں اور عزیزوں سے دور کیا تھا، خود کو، اسفیہ کو، مان توڑا تھا، اپنے علاوہ کسی کا نہیں سوچا تھا۔ ایک ایک کر کے سب واضح ہونے لگا، خود پر گزری تو دوسروں کا سہنا نظر آیا۔ اسفیہ نے مجھے یوز کیا تھا اور جوانی کے جوش میں نے اس کے والدین کو کتنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، اس کا احساس ہوا۔ تب پاپا کی طرف بھی سمجھ آئی کہ وہ کیوں ان کا ایڈریس جاننے کو بے چین تھے، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع دے رہے تھے۔ میں نے ان کی بات مان کر سب ٹھیک کر سکتا تھا، مگر مجھ پر محبت نبھانے کا بھوت سوار تھا۔ میں فوراً واپس آ جاتا، لیکن میں حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا۔ مجھے ڈر تھا جذبات میں پھر کوئی بیوقوفی کر بیٹھوں گا۔ ایک بار پھر پاپا، ممی اور سب کو شرمندہ کرنے کا خیال مجھے روک رہا تھا۔ زندگی اتنی مشکل اور بھاری بھی ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا، تم اب میری نہیں، یہ خیال زندگی کو بے رنگ کر گیا تھا۔ اور ممی، پاپا، اماں، سنان، احسان بھائی، سب کے چہرے واپس بلا رہے تھے۔ وہ شکست خوردہ، اداس، مایوس، دکھی، یاس برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے انہیں اتنا بڑا داغ دیا تھا، مزید ایک اور زخم کی وجہ نہیں بن سکتا تھا۔ خود کو سنبھالنے اور تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی ہمت جمع کرنے میں اتنا وقت لگ گیا۔ میں نے دل کو پھر اس وقت دھڑکتے سنا جب اماں نے کہا تمہاری رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی، سب نے جانے خوب بدلہ لیا مجھ سے، ویسے تم کیوں یہاں واپس نہیں آئی؟ اس کی وجہ کا بیج تمہارے جانے سے بہت پہلے میرے اندر جڑ پکڑ گیا تھا۔ یہ اعتراف اور اقرار کی رات تھی، تم نے جو کیا اس کا دکھ اور غصہ تھا۔ پھر جب مامی نے کہا میں نے انہیں کیوں نہیں بتایا، انہیں مجھ سے ایسی امید نہیں تھی، مجھے گھر میں یہ بات بتا دینی چاہیے تھی، تب بھی میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ مگر جب سنان کے ساتھ ان کا نارمل رویہ دیکھا تو مجھے لگا ہمارا قصور ایک سا ہے، پھر سلوک الگ الگ کیوں؟ یہی فرق میری کمظرفی نے تاک لیا۔ مامی سے دوستی اور محبت کے باوجود مجھے ہمیشہ ایک کمی کھلتی تھی، تم سب کی طرح مجھے گلے کیوں نہیں لگاتی، میری پیشانی پر بوسہ کیوں نہیں دیتی؟ میں ساری عمر ان خیالوں کو نظر انداز کرتی رہی، یہ حسرت بن گیا اور پھر آخر میں کمینے پن پر اتر آئے۔ مامی کے ساتھ رویے نے مجھے بہت دکھی کیا۔ ابو کے ساتھ جاتے بھی میرا ارادہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاؤں گی۔ جب جاب کی آفر ملی تو سوچا یہی تو میرا گھر ہے، یہی تو میرا سگا رشتہ ہے، مجھے یہ رہنا چاہیے۔ مامی کی طرف سے خاموشی پر بھی میں دل برداشتہ تھی، میں اندر کہیں منتظر تھی وہ فون کرے گی، اب آ جاؤ اسوا، اور میں دوڑ پڑوں گی۔ پھر انا بیچ میں آ گئی۔ اس کے بعد سب اتنا جلدی ہوا کہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ شادی کی بات پر تم نے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے سوچا تمہیں پرواہ نہیں تو وہ چاچا کا بیٹا ہو یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے احساس سے آ رہی ایک لاش بن کر ہی باقی زندگی گزارنی ہے تو پھر ابو کی خواہش کیوں نہ پوری کر دوں۔ وہ دور ایسا تھا کہ مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا، مجھے کسی کی پرواہ تھی نہ اپنا احساس تھا۔ ابو کی وفات نے میرے منجمد جذبات پگھلا دیے تھے، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ اس کے بعد کا وقت حقیقتوں سے آشنائی کا تھا۔ میں نے جذباتی اور نوخیز احساسات کی عمر پار کر کے سمجھدار اور ذمہ دار لڑکی تک کا سفر طے کیا، دنیا کو الگ نظروں سے دیکھا، رشتوں پر غور کیا، کتابی باتوں اور آئیڈیلائز کرنے والے فلسفوں کی اینک اتار کر حقیقت کے عدسے سے دیکھنا شروع کیا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنی بے شمار کمیوں اور خامیوں کے ساتھ دوسروں سے ہر معاملے میں کاملیت کی امید رکھتے ہیں۔ اپنے اندر جھانکنے کی بجائے ان کی ذرا سی لرزش غلطی پر ہم انہیں کینسل کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ میں تبسم آنٹی کو اب تک بھی امی کہہ کر نہیں پکار پاتی ہوں، جھجک ہے، عجیب لگتا ہے، لیکن اگر اماں نے مجھے وہیں رہنے دیا ہوتا تو میں بچپن سے امی لفظ سے مانوس ہوتی، میں ایک نارمل فیملی میں پلی بڑی ہوتی۔ ابو انصاف پسند تھے، وہ اپنے گھر اور رشتوں کو بیلنس کرنا سنبھالنا جانتے تھے۔ تبسم آنٹی بھی اچھی فطرت کی مالک ہے، ان جیسے لوگ دنیا میں کم ہیں مگر ہے، اس بات پر کوئی یقین کرنے تیار نہیں ہوتا۔ اماں نے بھی میری بھلائی کی خاطر شک اور احتیاط کو ڈھال بنا لیا تھا۔ یہاں بھی مامی کے ساتھ اماں کا رویہ ایسا ہی تھا۔ اماں کے بے انتہا محتاط اور مشکوک رویے نے تبسم آنٹی اور مامی کو بھی میرے معاملے میں محتاط اور ایک مخصوص فاصلہ رکھنے پر مجبور کیا۔ انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا، سب کے برتاؤ اور عمل کو سگا سوتیلا کی اینک سے ہی دیکھتی تھی، اور پھر اسے انصاف ناانصافی بوجھ فرض دل سے زبردستی سے جیسے کسی پلڑوں میں تولتی تھی، اور ان کے حساب کے بعد منفی پلڑا ہمیشہ جھکا ہی رہتا تھا۔ آنٹی اور مامی نے ہمہ وقت ترازو میں تلنے سے بچنے کی خاطر پھونک پھونک کر قدم اٹھایا۔ اماں یہ سب میری محبت میں کرتی تھی اور وہ دونوں کسی بھی الزام سے بچنے کے لیے
تینوں تمام تر نیک نیتی کے باوجود یہ نہیں جان پائی کہ ان کے رویوں نے خلوص اور محبت کے باوجود مجھے تشنا رکھا۔ دنیا میں فیری ٹیلز جیسی ظالم سوتیلی مائیں اور بہنیں بہت ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسے خود غرض، حاسد اور سفید خون والے رشتوں کی بھی کمی نہیں، مگر اسی دنیا میں تبسم آنٹی اور مامی بھی موجود ہے، اور یہ دنیا انہیں قبول کرنے، سراہنے کی بجائے انہیں تنگ رسی پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اور پھر یہاں میرے جیسے ناشکرے احسان فراموش بھی ہے، جو میں سر پر شکر کرنے کی بجائے ذرا سی کمی کو دل سے لگا لیتے۔ واقعی سمجھدار ہو گئی تھی۔ دنیا کے لیے میں قابل رشک زندگی جی رہی تھی۔ ماموں کے گھر میں پوری شان اور استحقاق کے ساتھ رہتی تھی۔ مامی سے دوستی تھی، اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ دوسری شادی اور بچوں کے بعد بھی باپ غافل نہ تھا، اسی لیے کوئی میرے اندر جھانکتا نہیں تھا۔ اگر اماں تبسم آنٹی اور ابو اور مامی کو کچھ وقت اور موقع دیتے، پرکھتی، پھر فیصلہ کرتی تو زیادہ مناسب فیصلے ہو سکتے تھے۔ سب میری بھلائی چاہتے تھے، پھر بھی ان کی کوششوں نے میرے اندر چھوٹے چھوٹے خلا چھوڑ دیے۔ میں نے بھی حاصل نعمتوں کی بجائے ذرا سی کمیوں کو دل میں بڑی جگہ دی۔ مجھے لگتا ہے ہم سب کے اندر وہ بچہ چھپا ہوتا ہے جسے ہر بات میں خود کو وکٹم بنا کر بسورنے کا شوق اور عادت ہوتی ہے۔ ہمیں اس بچے کو چپڑی لگا کر سیدھا کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر سکی۔ یہ سب ریئلائز ہونے کے بعد میں نے وہ کیا جو حشر میں مجھے ابو کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ فاطمہ کی فیس ابو کی پینشن پوری نہیں کر سکتی تھی، میں نے وہی رہنے کا طے کیا۔ چاچا کی ڈیمانڈ ٹھکرا دی۔ میں اپنی بہنوں اور آنٹی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے تبسم آنٹی کی قدر سیکھی اور میری اس سوچ نے انہیں بھی میرے لیے سب کے سامنے ڈٹ جانے کا جواز اور حوصلہ دیا۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ یہ لین دین سے چلتی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہمیں اسے اچھی بات کی طرح قبول کر لینا چاہیے۔ جب مجھے اپنی ناشکری کا احساس ہوا تو نادم دل اور دماغ کسی کا سامنا کرنے تیار نہ تھے۔ میرے پاس ہیرے جیسی مامی تھی اور میں نے اتنی بے قدری ناشکری کی۔ مامی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، نہ بھے۔ سنان سے نہیں، صرف مجھ سے اس لیے ناراض تھی کہ میں تمہیں سنان سے بہتر جانتی تھی۔ ان سے یہ بات سنان سے زیادہ آسانی سے کہہ سکتی تھی، اور میری طرح انہیں بھی لگتا تھا کہ تم میری بات نہیں ٹال سکتے۔ تم نے جیسے میرا مان اور یقین توڑا تھا، ویسا ہی میں نے بھی تو ان کے ساتھ کیا تھا۔ اماں سے مجھے اب بھی کچھ نہیں کہنا۔ اس عمر میں انہیں کچھ جتانا اور سمجھا کر دکھی کرنا درست نہیں۔ مجھے ان سے شکایت بھی نہیں ہے، انہوں نے وہی کیا تھا جو انہیں درست لگا۔ لیکن مامی کے لیے مجھے لگتا ہے میں ان سے اسی وقت آنکھ ملا پاؤں گی جب مجھ میں ان سے یہ سب کہنے کی ہمت ہوگی۔ سچ کہوں تو میں بزدل ہوں اور ان کے سامنے اپنی غلطیوں اور غلط گمانوں کا اعتراف کرنے سے بھاگ رہی ہوں۔ تم بزدل تو بالکل نہیں ہو، ایاس نے پلنگ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ باقی باتیں بریک کے بعد، ابھی بہت بھوک لگی، پیٹ تو میرا بھی دہائیت دے رہا ہے۔ اس نے آواز کرتے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ آج میں تمہارے لیے کچھ بناتا ہوں۔ ہاں، 3 سال میں تو تم کھانا بنانا سیکھ گئے ہوگے۔ وہ بھی پلنگ سے اتر گئی۔ آملیٹ اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں آیا مجھے۔ ایاس نے پہلے درجے پر ہی اس کے توقعات کے نیچے سے زینہ کھینچ لیا۔ 3 سال بھی برباد ہی کیے۔ تم جاؤ، میں یہ سب اتار کر آتی ہوں، ورنہ ان کا شور سارے گھر کو جگا دے گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کا لہنگا ہلکے نفیس سے کام والا تھا، اسے کلائی اور گلا خالی کیا۔ وزنی بارڈر والی دوپٹہ وہ پہلے اتار چکی تھی اور بنا دوپٹے کے ایسے ہی باہر آ گئی۔ دونوں آملیٹ بریڈ سے انصاف کر رہے تھے جب ہال میں آئی شمیلہ ٹھٹک کر رک گئی۔ صبح کے 4 بجے دلہا دلہن آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے کھانے میں مشغول تھے۔ کم سے کم آج تو سحری نہیں کرنا چاہیے تم دونوں کو، بھوک تو دن رات اور موقع نہیں دیکھتی نا بھابھی، عثمان نے مسکراتے کہا۔ کھٹ پٹ کی آوازوں پر باہر نکلی شگفتہ ہال میں آئے بنا پلٹ گئی۔ ان کے گھر میں رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ اپنا خالی بیگ الماری کے اوپر چڑھا کر نیچے اتری تو پیچھے شگفتہ کھڑی تھی۔ کوئی کام تھا، مجھے آواز دے ہوتی، اس نے اسٹول جگہ پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں آؤ۔ پلنگ کے کنارے بیٹھ کر انہوں نے اسے پاس بلایا۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ تم میرے پاس آئی، ان دنوں میں چوتھی بار امید سے تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ 3.5-4 سال کی تم مجھے اپنی بیٹی ہی لگتی تھی۔ تم دن رات میرے ساتھ رہتی تھی، میرے ساتھ ہوتی، مجھے تمہارا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کے سکون ملتا تھا۔ میری ممتا تمہاری ماں کی کمی ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے۔ بنا تمید اس انوکھی بات پر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری پھپھو اور اماں کی بات سن لی۔ انہیں اب بھی وہ جملے لفظ پر لفظ یاد تھے۔ اماں کل کو اس کی اپنی بیٹی ہو جائے گی تو وہ اسوا کو منہ بھی نہیں لگائے گی، اور اس بچی پر اس طرح جھڑکنے کا کیا اثر ہوگا؟ آپ نے کیسے اسے شگفتہ کو سونپ دیا؟ اس کی رسی کھینچ کے ہی رکھے اور اسوا کو اس سے اتنا مانوس اور قریب نہ ہونے دے۔ سمجھدار اور جہاندید بیٹی کی بات اماں کے دل کو لگی۔ اعجاز اور شگفتہ کی بیٹی کی شدید آرزو بھی کوئی راز نہ تھے۔ بہت ممکن تھا کہ
قیامت کے بعد اسوا کو فی الوقت مل رہا پروٹوکول ختم ہو جاتا، اسے اپنے پاس اُلان لگی۔ شگفتہ اسے کھانا کھلاتی، نہلاتی، تیار کرتی، مگر اب اماں ان کے سر پر بطور نگراں اور مالک موجود ہوتی۔ ان کی باتیں اور یہ نگرانی شگفتہ کا دل برا کر گئی تھی۔ پھر قسمت نے ان سے بیٹی جنم دینے کا سکھ بھی چھین لیا۔ 5ویں ماہ میں ان کا مسکیریج ہو گیا۔ انہیں لگا نند اور ساس کی خواہش پوری ہو گئی۔ لاشعوری طور پر اسوا اور اپنی اولاد میں روا رکھا ایک آنچ کا فرق دنیا میں آنے سے پہلے کھو جانے والی بیٹی سے ان کی وفا تھی۔ نیک نیت اور خلوص رکھنے والی عورت کو چند الفاظ بڑا گہرا زخم دے گئے تھے، اور انجانے میں قائم ہوا ان کے مابین کا یہ 1 انچ کا فاصلہ اسوا کی زندگی کا لامتناہی صحرا بن گیا تھا۔ اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تمہیں اس سے کم نہیں رکھا، مگر اس کے ساتھ ایک سچ یہ بھی ہے کہ بیٹی کا چھن جانا اور اماں کی بات بھی کبھی میرے دل سے نہیں نکلی، اور یہ خلش کب میرے عمل میں داخل ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ رونے لگے۔ جس نے تمہیں بھی مامی، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر رو پڑی۔ جب سے یاس نے انہیں اسوا کا حال دل سنایا تھا وہ بے چین تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا ان کے 1 انچ کے فاصلے نے اسے کتنا دور کر دیا تھا۔ کاش وہ ساس کی دیگر باتوں کی طرح یہ بھی درگزر کر دیتی، لیکن عورت کا دل ایسا ہی ہے، کوئی معمولی بات بھی گہری چوٹ دے کر دل میں بیٹھ جائے تو پھر عقلمند اور سمجھدار عورت بھی منطق بھول جاتی ہے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے یاس نے بتایا تم اس سے خفا مت ہونا، ہم دونوں کو یوں دیکھنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب ساری فضول سوچیں ذہن سے نکال دو۔ جب ریاض بھائی نے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے اعجاز سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسوا ہماری بیٹی ہے، مگر وہ ریاض سے حد درجے متنفر تھے۔ انہوں نے کہا اس نالائق کے لیے وہ تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتے، کیا بھروسہ کل کو وہ باہر شادی بھی کر لے۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس سے کسی بھی حد تک جانے اور کچھ بھی کر گزرنے کی توقع تھی انہیں، اس کی وجہ سے پھر سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ تب میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، میں جانتی تھی تمہیں یہی رہنا ہے، تمہیں یاس سے محبت ہے، اور اللہ نے میری سن لی۔ انہوں نے مسکراتے اس کے آنسو صاف کیے۔ تبھی کب سے دروازے پہ کھڑی یاس اور سنان نے اندر جھانکا۔ تم کیا کنسوئیاں لے رہے ہو؟ انہوں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ کنسوئیاں نہیں ممی، میں یاس سے کہہ رہا تھا اس لو اسٹوری کے مین کریکٹر آپ اور اسوا ہے، یاس تو ہے ہی نہیں اس میں، ہے تو یہ ویلن ہے ہماری لو اسٹوری کا، اسوا نے بسورتے ہوئے کہا۔ اسے نوٹس پیریڈ تک اسکول میں نوکری جاری رکھنا تھی۔ مکمل ہونے کے بعد یاس اور وہ ایک ساتھ شارجہ جانے والے تھے۔ فوراً نوکری چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن جلد ہی اس کا واپس لوٹنے کا ارادہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر آتی تھی، پھر 5 دن کے لیے واپس وہی۔ اسے وہاں کے اخراجات کی فکر تھی، مگر تبسم نے اسے یقین دلایا تھا کہ سب مینج ہو جائے گا۔ ویسے فاطمہ کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، ابھی بھی وہ صبح جانے کی تیاری کری تھی۔ تمہیں پتہ ہے اسفیہ پچھلے 2 مہینوں سے اپنے پیرنٹس کے گھر ہے۔ اس نے کنکھیوں سے یاس کو دیکھا۔ کیوں؟ اس نے لیپ ٹاپ سے پل بھر کو نظر ہٹا کر پوچھا۔ بڑی دلچسپی ہے اور تمہیں اب بھی اس میں؟ جیسے اس جواب اور پھر اس کی درگت کے لیے تیار تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کے پلٹی۔ اتنے دن سے میکے میں ہے تو ضرور کوئی انبن ہوگی، کیوں نہ ان کی صلح کروا دی جائے، آخر میرا کرایا رشتہ نہ ٹوٹے، یہ بھی مجھے ہی دیکھنا ہوگا نا۔ اس نے زمانے بھر کی سمجھداری چہرے پر سجائی۔ تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی، اس کی آواز میں افسوس تھا۔ کیوں؟ تم مجازی خدا جو ہو گئے ہو۔ وہ واپس الماری کی طرف مڑ گئی۔ اگر تم عمل سے توبہ کر لو تو کہہ کر دل ہلکا کرنے کی اجازت ہے۔ وہ حتم تائب بنا۔ رہنے دو، کہتے کہتے دل توبہ سے مکر گیا تو یہ بھی ہے۔ ویسے تم کیا کر رہی ہو وہاں؟ یہاں آؤ، میرا محبت کا سفر نامہ ہجر کی داستان تو تم نے مکمل سنی ہی نہیں۔ وہ الماری کھولے جانے کیا کری تھی؟ اس میں کیا ہے؟ اس نے الماری سے بیگ پیک نکالتے پوچھا۔ یاس فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر کھڑا ہوا، مگر تب تک وہ بیگ کھول چکی تھی۔ اندر جھانکنے کے بعد اس نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ پلنگ پر لٹ دیا۔ انواع اقسام کے ڈھیروں ہیئر بینڈ اور رنگس بستر پر بکھر گئے، جہاں بھی نظر آتے تھے۔ میں خود کو خریدنے سے روک نہیں پاتا تھا، مسکینیت چہرے پر سجا کے منمنایا۔ اسوا نے اس کی حالت دیکھتے خود کو روکا، لیکن پھر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی تجھے؟ اماں دروازے میں نمودار ہوئی، ان کے پیچھے شگفتہ تھی۔ 3 سال شارجہ میں یاس نے یہ جمع کیا ہے۔ اس نے ہنسی روک کر بستر کی سمت اشارہ کیا۔ انہوں نے قریب آ کر دیکھا اور پھر اسے ملامتی نظروں سے گھورا، جبکہ شگفتہ حیرت سے کبھی بستر اور کبھی بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرے ہاتھ کے سونے کے کنگن یاد نہیں آئے یاس؟ انہوں نے لہجے میں مصنوعی درد سمویا۔ یاس بے بسی سے ماں کو بخش دے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسوا کے ساتھ ہنسنے لگی۔ بویا نہ جوتا اللہ نے دیا پوتا، تجھے بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ اماں تو ہمیشہ سے ٹیم یاس تھی، اور نہیں تو کیا۔ اماں دادی قریب آیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے میں کالج والے حلیے میں واپس آ جاتی ہوں۔ نہیں، اماں نے ڈپٹ کر کہا۔ بالکل، شگفتہ نے سر ہلا کر اکسایا۔ اسوا نے اسے دیکھ کر سوالیہ ابرو اٹھائے۔
میں اپنی رائے ان معزز خواتین کے سامنے نہیں دے سکتا۔ اس نے مؤدبانہ طریقے سے کہا، صاف کہو کمرے سے نکلیں، ہم چلے آئے اماں؟ شگفتہ ساس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے نہیں مامی، رکے تو، اماں سنے تو۔ اسوا مسکراتے یاس کو گھور کر ان کے پیچھے لگ گئی۔ ختم شد۔ کیسی لگی ناول؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔